अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर ख़ान, आपके अपने चैनल कहानी अप में आप सबके लिए दीदा और दिल फरशेरा एक मुकम्मल नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोहब्बत में हार के, राइटर हिरा खान। तो फिर सुन लीजिए। बराजा अली, ये डील हम दोनों के लिए 1-1 सिचुएशन है। आपको इस डील को करने से 50 करोड़ मिलेंगे। बदले में आपको सिर्फ चंद माह के लिए मेरे साथ चलना होगा। हो सकता है चंद दिनों में आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, सूरत हाल चाहे जो भी हो। मैंने आपसे जो डील साइन किया वो नहीं बदलेगी। कैफ़े में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सुबह का वक्त था, इस वक्त बहुत कम ही लोग यहाँ का रुख करते थे। और आपको कैसी खुशफहमी हुई कि मैं आपकी डील कबूल कर लूँगी? वो जो इसके मुकाबिल बैठी बहुत खामोशी से बिना कोई तासुर दिए से सुन रही थी, इस बार एक कब्रू उठाकर इसके आंखों में देखा। बराजा अली, मैं आपको तो नहीं जानता, लेकिन पैसे को जानता हूँ जिससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। एक मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाई, इसने कॉफ़ी के मग से पहला सिप लिया। गुड, आई लाइक इट। इसने भी आगे बढ़कर एक सिप कॉफ़ी का लिया। मुझे डील मंजूर है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पे एतराज़ है। पुरसोच निगाहों से इसे जांचते वो एक तवील वक्फे के बाद जहरखंद मुस्कुराहट के साथ बोली, किस बात पे? जब काम इंटरनेशनल है तो पेमेंट पाकिस्तानी क्यों? सामने की तरफ हाथ बांधते टांग पे टांग चढ़ाकर वो कुर्सी से टेक लगाते हुए बोली थी। सामने बैठे शख्स के लिए काफ़ी का घूंट निकलना मुश्किल हो गया। मुकाबिल बैठी लड़की का हुलिया जितना मामूली था, इसके जवाब इतने ही गैर मुतवक्के थे। ओके, आपकी इस एतराज़ को दूर कर दिया जाएगा। और कुछ? कप वापस टेबल पर रखते वो बराह रास्त इसके आंखों में देखते सवाल कर रहा था। नहीं, बस इतना बता दें कब से स्टार्ट करना है। निगाहें फेरती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कल शाम की फ़्लाइट है, वो भी इसकी तकलीद में उठ खड़ा हुआ। तो आपको यकीन था कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी? एक उचट्टी निगाह इस पर डाली इसने, अजीब चुभन सी थी। नहीं, मुझे खुद पे यकीन था। एक गरूर सा था इसके अंदाज में। और कॉन्ट्रैक्ट? इसने इसके अंदाज पे जब्त करते झुककर अपने पर्स से कुछ ढूंढते हुए पूछा। सुबह तक रेडी होगा। इसने सन ग्लासेस लगाते हुए कहा, ओके, एयरपोर्ट पे साइन कर लेंगे। ये मेरा कार्ड। पर्स की जिप बंद करते हुए इसने एक विजिटिंग कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया था। मेरे पास आपका नंबर एड्रेस ऑलरेडी मौजूद है। कार्ड को थामते जैसे इसने कुछ बावर कराया था इसे। फिर तो आपको मेरे शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसकी आंखों में देखते जैसे इसने तंज किया था। जी, और प्लीज़ चंद ज़रूरी चीज़ें कैरी कीजिएगा, कपड़े जूते वगैरह रहने दीजिएगा। इसके जवाब ने एक पल के लिए इसे सुन कर दिया था। जितने तुम अमीर कबीर हो इस लिहाज से घर, सॉरी फ्लैट कुछ छोटा नहीं। यह फ्लैट नहीं, पेंट हाउस है, और हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। वो अपने सामान से लैपटॉप निकालता बहुत मसरूफ़ था। तो फिर अपना जायज़ा तर्क करती इसके मुकाबिल सोफ़ा पर आ बैठी, जहाँ वो अब लैपटॉप खोले तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। तो फिर कुछ नहीं, मैं अभी ज़रा बिज़ी हूँ, तुम प्लीज़ खामोशी से कहीं बैठ जाओ। एक पल के लिए इसकी उंगलियां थमी थी। इसने सर उठाकर इसे बहुत ही कोफ्त से देखा, फिर से मसरूफ़ हो गया। इसे इसका ये अंदाज़ खला तो बहुत, लेकिन जब्त करके पी गई। एयरपोर्ट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से ताहाल इसका रवैया लिया दिया सा था। वहाँ बैठकर इसके फारिग होने का इंतज़ार करने के बजाय उठकर बाहर आ गई। ग्लास वॉल से बाहर हद्दे निगाह दरियाए लहमत फैला हुआ था। पेंट हाउस टॉप फ्लोर पर था, जिसकी वजह से सामने मौजूद तमाम इमारतें छोटी छोटी दिखाई दे रही थीं। परसों अपने मामूल के वक्त हॉस्टल से निकलते इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो आज यहाँ स्विट्ज़रलैंड में होगी। हॉस्टल के गेट की साइड पे पार्क गाड़ी और इसे टेक लगाकर खड़े अदावी हरीरी पर तो इसकी गैर इरादी नज़र भी नहीं पड़ी थी। यह तो वो जब इसके बिल्कुल मुकाबिल आकर रुका तो चौंक कर थमी। फिर इसका तारुफ था जो वो हैरान इतनी हो कि बिना किसी सवाल जवाब के इसके साथ पहले कैफ़े चली गए और अब यहाँ। दिल अंदर से जिस कदर परेशान था, इसे डपट रहा था। वो हर चीज़ नज़रअंदाज के हमेशा की तरह अपने दिमाग के इशारों पर चल रही थी। एक ख्याल के आने पर इसने झुक कर अपनी रान को हाथ लगाकर किसी चीज़ की मौजूदगी की तसल्ली की थी। इसी पल इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी और डर कर फ़ौरन मुड़ी थी। जल्दी चलो, वो अदावी था। बगैर इसे देखे जल्दी से अपनी बात करता वापस मुड़ गया। कल की निस्बत आज वो बहुत जल्दबाजी में था। आज रात को एक बहुत अहम बिजनेस मीटिंग है जहां हम दोनों को जाना है। आपको वहां कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। क्यों, किस लिए? इस तरह के सवालात अभी आप रहने दें। सिर्फ आज मैं जो कुछ कहता रहूँ खामोशी से सुनती और मानती जाएं। पार्टी से आने के बाद सारी बातें तफसील से होंगी। पेंट हाउस से बाहर आते लिफ्ट में जाते इसने कहा था,
اور اپنے آخری بات پر اس کا کھلتا منہ دیکھتے اس نے فوراً حد بندی لگائی تھی اور اب وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ اوکے، میں کچھ نہیں پوچھوں گی، اس کا قطعی انداز دے کر اسے کہنا پڑا۔ رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی اب ایک گلی میں رک چکی تھی۔ پرانی عمارتوں پر جلی حروف سے درج برانڈز کے نام اس گلی کو بازار ظاہر کر رہے تھے۔ اداوی کے گاڑی سے اترتے وہ بھی خاموشی سے باہر آ گئی۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا ایک گلاس ڈول دھکیلتا اندر گھس گیا۔ اس کی تقلید میں وہ بھی اندر چلی گئی۔ باہر سے جتنی تنگ گلاس وال تھی، اندر اس سے کہیں زیادہ جدید اسٹائلش بیوٹی سیلون۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، ماتھے پر شکنوں کا جال سج گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہتی جو اگر اسے دو لڑکیاں تھام کر اندر کی طرف نہ لے جاتی۔ اندر اداوی کسی عورت کا موبائل سے کچھ دکھاتا بات کر رہا تھا۔ اسے وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بٹھا دیا گیا۔ ایک لڑکی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ بڑھا کر اتارا تو جیسے اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اداوی کو دیکھا۔ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ لہجہ سخت برہم تھا، بولنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اس حلیے میں میرے ساتھ پارٹی میں جا سکتی ہیں؟ جواباً وہ چلتا ہو اس کے پیچھے آ تھما۔ اسے آئینہ میں دیکھتے کہتے وہ جو اسے باور کرانا چاہتا تھا وہ کرا چکا تھا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی۔ اداوی کے اشارے پر وہ لڑکیاں دوبارہ سے مصروف عمل ہو گئیں۔ اس کے بال کھول دیے گئے جو بامشکل کندھوں تک تھے۔ اداوی سے وہیں چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ چہرے سے لے کر ہاتھ پاؤں تک انہوں نے اس کی نوک پلک سواری تھی۔ اس کے بالوں کا کلر بلیک کر کے ان کی پہلے ریباؤنڈنگ کی، پھر اس میں ایکسٹینشنز کو مستقل طور پر فکس کر دیا۔ اب اس کے بال کمر سے نیچے تک ہو گئے تھے۔ اس کا پورا حلیہ بدل چکا تھا۔ چہرہ وہی ہو کر بھی وہی نہیں تھا۔ تبھی اداوی حریری وہاں آیا تھا۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر اسے سر کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا واپس پلٹ گیا۔ وہ اپنا دوپٹہ اوڑھتی اس کی تقلید میں چل پڑی۔ اب وہ جہاں آئے تھے وہ ایک فیشن ہاؤس تھا۔ اسے ان سارے ملبوسات کے ساتھ چینجنگ روم میں بھیج دیا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ایک لباس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تمام کے تمام ویسٹرن گاؤنز تھے، انتہائی چست، ڈیپ نیک اور سلیفلیس بازوؤں والے۔ کسی کے کمر سے کپڑا غائب تھا تو کسی کی ٹانگ تقریباً برہنہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو کام ڈاؤن کیا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ مسٹر اداوی حریری، کیا آپ اندر آ کر میری بات سننا پسند کریں گے؟ پہلی بار وجہ ایسی تھی، خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس بار اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ جواباً وہ صرف ایک نگاہ اس پر ڈالتا اٹھ کر اس کی تقلید میں ڈریسنگ روم میں چلا آیا۔ دروازے پر اسے تھمنا پڑا کیونکہ برازا نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی تمام کپڑے اس کے قدموں میں پھینک دیے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کپڑے پہنوں؟ برازا علی سے آپ نے توقع بھی کیسے کی؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ تمام ضبط اور بند توڑ چکا تھا۔ اداوی کے تاثرات نافہم تھے۔ وہ اس کی بات واقعی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مسٹر اداوی حریری، آپ کے یہ ڈیزائنر کپڑے میرے اقدار کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ آئی تھنک ہمیں کچھ باتوں کو طے کر لینا چاہیے۔ میں یہ بات پہلی آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اور پلیز اس بات کو چاہے تو کانٹریکٹ میں بھی درج کر لیں کہ میں کسی صورتحال میں آج یا آئندہ کبھی اس قسم کے برہنہ نیم برہنہ ملبوسات زیب تن نہیں کروں گی۔ آپ کو میری یہ بات منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، دو ٹوک لہجہ، ورنہ یہ ڈیل یہیں اسی وقت ختم۔ اس نے الجھ کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو باغور دیکھا تھا۔ وہ جب سے اس سے ملا تھا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی، اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ میری چوائس نہیں ہے، آپ جانتی ہیں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں اپنی وارڈروب خود دیکھ لوں گی جو آپ کے اور میرے دونوں کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی۔ ایگری؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا تھا۔ بے وجہ ہی اداوی پر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، مسئلہ تو کہیں اور تھا۔ اس نے دونوں کے لیے ایک بیچ کی راہ نکال لی تھی۔ اوکے، لیکن اس بات کا خیال رہے مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ وہ اسے فیصلہ کا اختیار دینے کے باوجود تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ہوٹل کے گولائی میں تعمیر پارٹی آج میں مختلف رنگ و نسل کے اشخاص جمع تھے۔ او ہیلو کیارا ہاشوانی، مجھے امید نہیں تھی آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ کافی عرصے بعد نظر آئی ہو کسی پارٹی میں، کہاں گم تھی بیبیز؟ وہ جو کوئی بھی تھا بے حد بے تکلف تھا۔ برازا سے گلے ملنے کے بعد اب اس کا ہاتھ تھامے اپنی فرنچ جرمن انگلش میں اس سے شکوہ کرنا تھا۔ برازا کی ساری حسیات اپنے ہاتھ میں سمٹ آئی تھی، ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ بہت پر اعتماد تھی، لیکن اس طرح کی صورتحال سے پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ اداوی نہ جانے کس پل اسے اکیلا چھوڑ کر گیا کہ اتنی بھیڑ میں سے خیال بھی نہیں آیا۔ اب وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہی تھی، غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ کم آن بیب، دوستوں میں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
तुमने अदावी को कहीं देखा? काफ़ी देर के बाद जब इसे अदावी नज़र नहीं आया तो इसने मजबूरन अपने मुकाबिल मौजूद लड़के से ही सवाल कर लिया। ओह नो, डोंट टेल मी, अब तो मैं इस खड़ूस सड़ियल आयरन मैन में इंटरेस्ट हो गया। कब से देख रहा था मकनातीस की तरह तुम्हारे साथ साथ था। कुछ बताओगी ये सूरज आज किधर से निकला है? वो इसके सवाल पर बदमज़ा हो गया और आखिर में इसे आँख मारता साहब का बेतकल्लुफ़ी से बोला। इसकी तो जैसे जान अजाब में आ गई थी। दिल ही दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकारा था। मज़ीद देर हो जाती तो आज पहले ही दिन इनका भांडा फूट जाना था। हेलो जैज़ी, कैसे हो? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। ये वही पल था जब इसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। गर्दन मोड़ कर देखा तो वो अदावी था। अंदर तक जैसे सुकून सा उतर गया। इसका एतमाद फिर से बहाल हुआ था। मुस्कुराहट लबों पर सज गई है। वो दोनों आपस में फॉर्मल गुफ्तगू कर रहे थे। जेजी का मूड अदावी के आते ही ख़राब हो गया था। वो 1 मिनट के अंदर गुफ्तगू को समेटता, हाथ हिलाकर हाय करता किसी और तरफ बढ़ गया। बाकी का वक्त सुकून से कटा। वहाँ से जल्दी वापस आ गए थे। मैं आपकी बहन कियारा का फियांसी हूँ। मेरा नाम अदावी हरीरी है। मुझे आपसे बात करनी है। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? अदावी हॉस्टल के बाहर इसका रास्ता रोके से मुखातिब था। वो हैरत ज़दा रह गई। इतने सालों से जिसकी तलाश में न जाने कहाँ कहाँ नहीं मारी मारी फिरी, कोशिश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल पाई। और अब जब इसकी सारी उम्मीदें दब तोड़ चुकी थीं तो यूँ अचानक से कोई राह में आ खड़ा हुआ था। हैरत थी कि खुशी इस कदर थी कि जवाब तक नहीं दे पाई। और इसके गाड़ी की तरफ इशारा करने पर बिना कोई तस्दीक किए, डरे, वो चुपचाप इसके साथ चल पड़ी। गाड़ी कुछ आगे जाकर एक कैफ़े के सामने पार्क करके इसने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो इस पर एक उचटती निगाह डालती गाड़ी से बाहर आ गई। इसका दिमाग अब इब्तदाई झटके से निकलने लगा था। मुझे यहाँ याहिया हाशवानी ने भेजा है। बहुत साल पहले उन्होंने कियारा को अडॉप्ट किया था। इसका अंदाज़ तमहीद बांधता सा था। वेटर को वो बैठते ही कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुका था। ओके, लेकिन मुझे आपके इतने सालों बाद यहाँ आने की वजह समझ में नहीं आई। याहिया हाशवानी तो ये नाम था इस शख्स का। इसने कितने सालों से इस नाम को जानने की कोशिश की थी। इसकी हर कोशिश नाकाम रही थी। और आज जब इस पर इनाम खुला तो बहुत सी हकीकतें भी खुल गईं। याहिया हाशवानी पाकिस्तान के जाने माने रईसों में से एक थे जो अब कई सालों से अमेरिका में मुकीम है। तो ये थी वजह लोगों के चुप रहने की। इसका जहन सोचों में उलझा था। इतने सालों बाद अगर ये शख्स जो इसके सामने बैठा था तो यकीनन कोई वजह होगी, वरना अगर मैं कुछ पूछूंगा तो क्या आप इसका सच सच जवाब देंगी? वेटर इन दोनों के सामने कप रख कर जा चुका था। यह आपके सवाल पे डिपेंड करता है। वो अब इसे जांचती निगाहों से देख रही थी। क्या आपकी कभी कियारा से मुलाकात हुई या फिर बात? वो भी इसी का सा अंदाज़ लिया हुआ था। अगर मेरी इससे बात या मुलाकात हुई होती तो आज आपको मुझे अपना तारुफ कराने की ज़रूरत ना पड़ती। वो कुछ बदमज़ा हुई। वो इतनी दूर से क्या सिर्फ कियारा की जासूसी करने आया था? कियारा पिछले 1 माह से घर छोड़कर कहीं चली गई है। हमारे रिसोर्सेज इसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके जवाब का इसे पहले से ही अंदाज़ा था क्योंकि इसे याहिया पहले ही बता चुके थे। इसलिए अब वो इत्मीनान से बैठकर बात करने लगा जिसके लिए इसे यहाँ भेजा गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? इस पर जैसे कैफ़े की छत आ गिरी थी जिसके मिलने की भी आस ही बंधी थी कि कियारा का अपने ग्रैंडपा यानी याहिया हाशवानी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था और वो इस बात पर नाराज़ होकर घर छोड़ गई। तो आप यहाँ इसे ढूंढने के लिए आए थे? वो यहाँ नहीं आई, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मज़ीद तसल्ली करना चाहते हैं तो अपने तरीके से कीजिए। मैं आपकी इस सिलसिला में कोई मदद नहीं कर सकती। एकदम से अपनी आस का टूटना इसे बिखरा गया था। वो बरहमी से बोलती उठ खड़ी हुई। मैं जानता हूँ कियारा यहाँ नहीं आई। मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। इसको उठता देखकर वो बोला था। एक दफ़ा फिर बैठ गई। ये शख्स इसे परेशान कर रहा था। क्या आपने कियारा को कभी देखा है? वो अपना मोबाइल खोल कर इसके सामने बढ़ा रहा था। मोबाइल थामने से पहले इसने कोफ्त से इसे देखा था। इसे ये नहीं मालूम था कि कियारा इसे कहाँ और कैसे देखती। वो सिर्फ 5 साल की थी जब इसके मम्मा बाबा के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कियारा और वो स्कूल में थी। इनके तमाम रिश्तेदार मुल्क से बाहर थे। जो एक आध थे वो दूर पार के थे जो इन्हें एक दूसरे शहर के यतीम खाना में डालकर इनकी जायदाद को औने पौने दामों बेचकर भाग गए थे। इन्हें यतीम खाना में ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था जब एक शाम वो सोकर उठी तो कियारा इसकी बहन कहीं नहीं थी। इसे आज भी याद था। कई दिनों तक रोती रही। इसे इतना तेज़ बुखार हुआ मरते मरते बची थी। तभी एक वार्डन ने अज़राए हमदर्दी से बताया था कि कियारा को किसी ने अडॉप्ट कर लिया
اور وہ اس شخص کو جانتی نہیں ہے۔ اس دن سے لے کر کچھ ماہ پہلے تک اس نے اپنی ہر کوشش کر دیکھی کیارا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اب وہ ساری امیدیں کھو چکی تھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل فون تھام لیا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ بالکل اس کا عکس تھی، وہ ٹوئنس تھیں، لیکن اسے یہ نہیں یاد تھا کہ وہ ہم شکل بھی ہیں۔ فرق تھا تو اتنا کہ وہ اس کی کاپی تھی۔ اس نے چند تصاویر دیکھی۔ وہ اب خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی اور یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو کہ مطلب ہی یہاں لے کر آیا تھا۔ اس نے موبائل فون اداوی کی طرف واپس بڑھایا تھا۔ میں تمہید کے قائل نہیں ہوں، مجھے دو ٹوک بتائیں کیا چاہتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سامنے کی طرف باندھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی وہ اب اس کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ میں یہاں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ جب تک کیارا نہیں مل جاتی آپ کو وہاں کیارا بن کر رہنا ہوگا، لیکن یہ سب ایک صحیح طریقے میں ہوگا۔ ہم دونوں ایک کانٹریکٹ سائن کریں گے جس میں دونوں کی سیکیورٹی کے پیش نظر کچھ بھی درج نہیں ہوگا۔ اس کا بس چلتا اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اس بات پر یہیں چھوڑ کر ابھی کے ابھی چلی جاتی، لیکن وہ اپنی بہن سے ملنے کا واحد راستہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اپنے ہر ڈر، خوف، فکر کو نظر انداز کر کے اس نے اس کی ڈیل قبول کر لی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ اپنی ہزار سمجھداری کے باوجود اس وقت بلینک ہو گئی۔ بنا کوئی سوال جواب کیے وہ راضی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ آج یہاں ایک انجان شہر میں اجنبی شخص کے رحم و کرم پر بیٹھی تھی۔ اداوی اسے ڈراپ کر کے کہیں چلا گیا تھا اور وہ تب سے لے کر اب تک جیزی کے ساتھ ہوئی گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ بریک فاسٹ کر لیں، اس کے بعد آگے کا پلان ڈسکس کرتے ہیں۔ کل رات وہ اداوی کا انتظار کرتے کرتے باہر صوفہ پر ہی سو گئی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر چونک کر اٹھی تو سامنے چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی دو کرسیوں میں سے ایک پر ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے بیٹھا تھا۔ ٹیبل کسی بھی لوازمات سے خالی تھی۔ ہاتھ سے بال سمیٹتی، دوپٹہ ٹھیک کرتی روم کی طرف چلی گئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو میز پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ ناشتے کو دیکھتے ساتھ ہی اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے آخری بار کب کھایا تھا اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ جب سے اداوی سے ملی تھی بھوک، پیاس، نیند، ہر احساس مٹ سا گیا تھا۔ وہ جتنا بھی باہر سے خود کو مضبوط ظاہر کر لیتی، اندر کہیں دل خوف زدہ تھا، فکر مند تھا۔ یہ سب حلال ہے۔ ناشتہ کو دیکھتے اسے کل رات کی پارٹی میں موجود لوازمات کا خیال ہے تو بے ساختہ پوچھ بیٹھی، مس برازا علی، ہم بھی مسلمان ہیں۔ خشک سرد انداز میں اسے جواب دے کر ناشتہ کرنے لگا۔ کبھی کندھے اچکاتی ناشتہ کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ بھوک بہت تھی، ناشتہ اچھا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکی اگر آپ کا ناشتہ مکمل ہو گیا ہو تو کیا ہم کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اس نے اس کی پلیٹ کو غیر ارادی طور پر دیکھتے ہوئے کہا جس میں اس نے تیسری بار ناشتہ ڈالا تھا۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں، یہ پہلا کھانا ہے جو یہاں آنے کے بعد آپ کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ انسانیت تو جیسے دنیا میں رہی ہی نہیں۔ اس کے انداز پر اسے ایک دم سے غصہ آیا تھا جسے چھپانے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی۔ آپ یاد دلا سکتی تھی۔ اس کے سرخ چہرے کو اس نے تعجب سے دیکھا تھا۔ بھلا اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ اس کے لیے مجھے ٹیلی پیتھی آنی چاہیے تھی کیونکہ اسی طرح آپ سے رابطہ ممکن تھا۔ وہ دو بدو بولی تھی۔ جواباً اس نے ایک نظر اس کی جتاتی نظروں پر ڈال لی تھی۔ اس نے اسے اب تک اپنا موبائل نمبر نہیں دیا تھا۔ اگلے پل مزید کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر وہ اس کے ضبط کو جان بوجھ کر آزماتی۔ تیسرے کے بعد کھانے کی چوتھی شفٹ لگا کر اس کے بعد سننے آئی تھی۔ آپ کا صرف حلیہ بدلنا ہی کافی نہیں، آپ کو ہر لحاظ سے کیارا ہاشوانی لگنا ہے۔ اس کے لیے آپ کا سب سے پہلے کیارا کی ذات کو جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو کیارا اور اپنی فیملی سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ اس کے بعد وہ برازا کو کل کا دن یاد آیا تھا۔ اس کا بھانڈا پھوٹتے پھوٹتے بامشکل بچا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے جھرجھری سے لی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا پورا فوکس اداوی بھی کیا جب جھک کر ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر LED آن کر رہا تھا۔ ایک ویڈیو پریزنٹیشن تھی جو شروع ہو گئی تھی۔ یہ یحییٰ ہاشوانی، کیارا کے گرینڈ پا، جنہوں نے کیارا کو اڈاپٹ کیا تھا۔ ان کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے مرتضیٰ ہاشوانی، پھر مصطفیٰ ہاشوانی۔ کیارا ان کی لیگل بیٹی ہے۔ پھر سب سے چھوٹے ارتضیٰ ہاشوانی ہیں۔ ایک ایک کر کے سب کے کلپس دکھاتا، ان کا تعارف کراتا، ان کے بارے میں چیدہ پوائنٹ بتا رہا تھا۔ کیارا کی پسند ناپسند، اس کی دلچسپیاں، اس کا دوسروں سے تعلق، غرض یہ ایک پوری بایوگرافی تھی جو اسے دیکھنی اور سننی پڑی۔ یہ کیارا کا موبائل فون ہے، آپ اسے اچھی طرح چیک کر لیں۔ آپ کو اسے جاننے اور اس کے انداز کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس نے اس کی طرف موبائل فون بڑھایا تھا۔
یہ سب تو ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اپنا اور کیارا کا تعلق تو بتایا ہی نہیں۔ موبائل فون تھامتے اور سوال کیا جو کل سے اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہم انگیج ہیں۔ اس کے ماتھے پر شکن نے جگہ بنائی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پورا سچ ہے، کیونکہ جیزی نے کل رات جو کہا وہ تو اس سب کی ایک الگ ہی تصویر کشی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو مجھے اپنے اور کیارا کے متعلق سب سچ بتا دینا چاہیے، کیونکہ دوسری صورت میں جیزی کی طرح اور لوگ بھی مشکوک ہو سکتے ہیں۔ بات مکمل کر کے وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو پرکھ رہی تھی۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئے۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کردے اداوی نے اسے دیکھا تھا۔ برازا کا مطالبہ صحیح تھا۔ سب کب ملے، کہاں ملے، کیسے ملے، منگنی تک بات کیسے پہنچی، مکمل کہانی۔ اس نے ایک ہی سانس میں وہ سارے سوال پوچھ ڈالے جو کل رات سے اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا آپ نے سائن کرنے سے پہلے کانٹریکٹ اچھی طرح سے پڑھا تھا؟ وہ اسے جو بتانے جا رہا تھا اس سے پہلے یہ حد بندی ضروری تھی۔ ہاں پڑھا تھا، لیکن آپ یہ سوال اب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ الجھی تھی غیر متوقع جواب پر۔ اس کا ایک کلاز یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کانٹریکٹ بیچ میں چھوڑ کر گئیں تو آپ کو عین مطابق اتنی رقم مجھے واپس کرنی ہوگی جتنی میں نے آپ سے وعدہ کی تھی کہ میں نے دینی ہے۔ اوہ، تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں بے وقوف نہیں ہوں جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گی۔ مجھے پیسہ بہت پیارا ہے، ہر شے سے پیارا۔ اور ہاں، بات تو ڈالرز کی ہے۔ مجھے اپنے اکاؤنٹ میں آنے والے ڈالر صرف عزیز ہی نہیں، بہت عزیز ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عزلی صاف گوئی سے بول رہی تھی۔ کچھ دیر اسے نافہم نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا تھا، کیارا اور میرے گرینڈ فادر بیسٹ فرینڈز تھے۔ بہت پہلے جب میں پیدا ہوا تو میرے حریری اور کیارا کے گرینڈ پا یحییٰ ہاشوانی نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے پوتا پوتی کے آپس میں شادی کرا کے اس دوستی کو مزید مضبوط کریں گے۔ ہوا یوں کہ یحییٰ ہاشوانی کے بیٹوں کے ہاں صرف بیٹے پیدا ہوئے۔ دوسری طرف میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد رہا۔ یحییٰ ہاشوانی اپنے عہد کے بہت پکے ہیں۔ انہوں نے اپنا عہد پورا کرنے کے لیے کیارا کو اڈاپٹ کیا۔ وہ یہ بات سب کو نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے کیارا اڈاپٹیڈ ہے۔ یہ بات صرف مصطفیٰ ہاشوانی اور ان کی بیوی ردا ہاشوانی کے علاوہ میرے جد جانتے تھے۔ مصطفیٰ ہاشوانی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے انہیں یحییٰ نے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ کئی سال ان سے گھر کا کوئی فرد رابطے میں نہیں رہا، کیونکہ یہ یحییٰ ہاشوانی کا حکم تھا اور ان کے حکم کے خلاف جانے کے بارے میں ہاشوانی مینشن میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اتنے سالوں بعد انہیں صرف کیارا کی وجہ سے خاندان میں واپس آنے کا موقع ملا۔ بدلہ میں انہوں نے راز ہی رکھنا تھا۔ کیارا اور میری بات ہمیشہ سے طے تھی۔ آف کورس گود لیا ہی اسی لیے گیا تھا۔ آئی تھنک تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات مل گئے ہیں۔ اس نے مختصراً اسے سب بتا دیا۔ کیا کیارا یہ بات جانتی ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی بات پر کوئی انسان صرف اپنا عہد نبھانے کے لیے اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا جسے وہ فوراً پوچھ بیٹھی، نہیں۔ اس کے ماتھے پر شکن آئی تھی۔ بقول جیزی کہ کیارا آپ کو پسند نہیں کرتی، بہت سنجیدہ تھی۔ اس سوال کا جواب تو کیارا ہی دے سکتی ہے یا پھر جیزی خود۔ کیارا اور آپ کی کبھی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی؟ وہ جیسے گتھی سلجھانا چاہتی تھی۔ اگر اسے اعتراض تھا بھی تو اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بار وہ ترش ہوا، یہ حساب ٹاپک تھا اس کے لیے۔ فرق نہیں پڑتا تو اس بات کو اتنا راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ مجھے یہاں کیارا بنا کر کیوں لایا گیا؟ اور سب کچھ اگر اتنا ہی سمپل ہے تو کیارا گھر چھوڑ کر گئی کیوں؟ اس کا دل اندیشوں میں گھرا تھا، کہیں وہ یہاں کر غلطی تو نہیں کر بیٹھی۔ اس بات کو راز میں رکھنے اور تمہیں یہاں لانے کی صرف ایک وجہ ہمارے خاندان کا ایک نام ہے۔ اس طرح کی کسی بھی بات کا باہر آنا ہماری عزت، بزنس دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب جب ہماری آفیشیل انگیجمنٹ کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے اور اس کے اگلے ہی دن دونوں خاندانوں نے اپنا بزنس مرج کرنا تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی یہ عہد رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں، بزنس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مس برازا علی، یہ تمہارا کنسرن نہیں۔ جتنی بار تمہارے لیے جاننا ضروری تھی وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کے لہجہ میں برہمی تھی۔ بہتر ہوگا اب تم صرف اپنے کام پر فوکس کرو۔ تنبیہ تھی اب کہ اس کی آنکھوں میں۔ فوکس تو میں تب کروں گی جب مجھے کام پتہ ہوگا۔ ذہن کو سوچوں سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اپنے ہمیشہ والے پریکٹیکل انداز میں جواب دیا تھا۔ کچھ دیر اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ عجیب تھی، اسے عجیب لگ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا۔ میں نے ابھی تمہیں بتایا تھا کہ میری اور کیارا کی آفیشیل انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔
اس کی نگاہیں اب بھی برازا کا چہرہ پڑ رہی تھی. ہاں لیکن وہ اب تک تو کینسل ہو چکی ہوگی. بے ساختہ بولی تھی لیکن اداوی کے چہرے کے تاثرات کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا. پہلی بار اسے اپنے یہاں آنے کے فیصلے نے ڈرایا تھا اور وہ ڈر گئی تھی. اگر کینسل نہیں کی تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ واپس آ کر آپ سے شادی کر لے گی؟ میرا مطلب ہے منگنی. اداوی کی خاموشی پر مزید بولی تھی. چھٹی حص اندر الارم بجا رہی تھی. تو پھر کیا ڈیٹ آگے کر دی؟ وہ بے چین ہوئی تھی اس کی مسلسل خاموشی سے. نہیں کچھ بھی نہیں بدلا. سب کچھ اپنے طے شدہ وقت طریقہ سے ہوگا. وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا اب بھی پرکھ رہا تھا. دلہن کے بغیر منگنی کیسے ہوگی؟ برازا زچ ہوئی تھی. عجیب شخص ہے. کس نے کہا دلہن نہیں؟ اس نے زمائنی لہجے میں کہا. کیارا اس کے بغیر منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیا آپ کو یقین ہے تب تک لوٹ آئے گی؟ جو بات اسے سمجھ میں آ رہی تھی وہ ہر طور سے اس کی نفی کر رہی تھی. جب وہ موجود ہے تو اس کے بغیر انگیجمنٹ کیوں ہوگی؟ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے محفوظ کن تھے کہ وہ عادت کے برخلاف دو ٹوک بات نہیں کر رہا تھا. وہ ایک جھٹکے سے صوفہ سے اٹھی تھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری اور آپ کی منگنی؟ دماغ تو درست ہے تمہارا. میں یہاں کیارا بننے آئی تھی، منگنی شادی کرنے نہیں. یہ بات تو نہ کانٹریکٹ میں مینشن تھی اور نہ ہی تم نے اس بات کا پہلے سے تذکرہ کیا تھا. ساری غلطی میری ہے. مجھے یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جس جگہ سے میری بہن بھاگی یقیناً کوئی تو مسئلہ رہا ہوگا. آخر ایسے تو کوئی گھر نہیں چھوڑتا. ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر بولی. تم دونوں صرف ٹوئنز نہیں ہو بلکہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بے ساختہ بولا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس کے جملے کو ادھورا چھوڑنے پہ جھنجھلائی تھی. اسے بھی مجھ سے تعلق جوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. زہر خند مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو ایک پل کے لیے چھوا تھا. اس کی بات پر برازا کے لبوں پر تیور مسکراہٹ تھی. بات آپ کی نہیں، بات میری ہے. میں یہاں پیسوں کے لیے آئی تھی، منگنی شادی کرنے کے لیے نہیں. ابتدائی جھٹکے سے باہر آ چکی تھی اس لیے پرسکون تھی. مجھ سے شادی کی صورت میں بھی تو یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر پوری ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال تمہیں مسئلہ ہونا چاہیے. اسے جھٹکا لگا تھا اس کی بات اور انداز پر. اس نے ایک پل کو رک کر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی تھی. مسٹر اداوی حریری، امپریسڈ. آپ واقعی بہت اچھی حصے مزاح رکھتے ہیں. میں اس وقت اس قسم کے موڈ میں نہیں ہوں. ہاتھ آگے کی طرف باندھ کر اسے دیکھتے جیسے بھی اس کا انداز سمجھ پائی تھی. اٹس فیکٹ. اس کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی. اداوی حریری، میرے ضبط کو مزید نہ آزمائیں تو بہتر ہوگا. سخت لہجہ میں تنبیہ کی تھی. یہاں آپ کو لانے کا مقصد آف کورس صرف کیارا کی جگہ کو فل کرنا نہیں. بات ساری اس اناؤنسمنٹ کی ہے جو ہم اپنی کمیونٹی میں کر چکے ہیں، اور کیونکہ یہ بات سالوں سے طے ہے تو اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں. ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنی ازلی دو ٹوک انداز میں لوٹ آیا تھا. بہت سی ڈیلنگز طے ہوتی ہیں، پھر ان میں رد و بدل بھی ہو جاتے ہیں. کوئی جواز نہیں. تم لوگوں کو کیارا کے پلنے تک اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا، اور اب وہ گم ہو گئی تو پھر بزنس نہ صحیح، منگنی میں تو تاخیر ڈیلے ہو ہی سکتی ہے. پریکٹیکل تھی اس لیے پریکٹیکل سولوشنز دیکھ رہی تھی. آپ سے کسی نے رائے نہیں مانگی مس برازا علی. اس نے خشک لہجہ میں فوراً اسے اس کی حد سمجھائی تھی. تمہیں نہیں لگتا یہ بات مجھ سے کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے کرنی چاہیے تھی؟ ہم رسک نہیں لے سکتے تھے. اس نے ایک جتاتی نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی تھی. اور میں اب راضی ہو جاؤں گی. تمہیں خوش فہمی کیسے ہوئی؟ بات تمہارے راضی ہونے کی نہیں تھی، بات ہماری تھی. بغیر تمہیں جانے پرکھے ہم اتنا بڑا راز تمہیں کیسے بتا سکتے تھے؟ صاف گو لہجہ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس پر اس کی حیثیت واضح کرتا ہوا. تمہیں یقین ہے میں اب کچھ نہیں کروں گی؟ اس کا انداز چیلنج لیے ہوئے تھا. اگر تمہیں ڈالرز واقعی عزیز ہیں تو اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا کچھ دیر پہلے. کانٹریکٹ کا ذکر اس پر اب اس کی دھمکی کھل کر واضح ہوئی تھی. مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہارے اتنی جذباتی رد عمل پر مس برازا علی. انگیجمنٹ کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی دینی. تم اور میں اچھی طرح سے اس کمٹمنٹ کی حقیقت اور حیثیت سے آگاہ ہیں. تم نے اب تک بہت پریکٹیکلی فیصلے کیے. یہی وجہ ہے میں نے تم پہ ہر بات واضح کر دی. اس کے باوجود تم ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو. اگر تمہیں معاہدہ برقرار نہیں رکھنا تو میں کل رات کی فلائٹ کی بکنگ کروا دیتا ہوں. تمہارے پاس کل کا وقت ہے. وہ ایک پل کے لیے رکا اور اس کا لہجہ اس وقت سب بے تاثر تھا. اگر تم نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا تو میں تمہیں بتا دوں وہ ہر فیصلہ میری فیملی بزنس کی بہتری کے لیے طے کیا جائے گا، اور تمہیں اس میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا.
اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر جیسے اسے تنبیہ کی، پھر پلٹ کر داخلی دروازہ کی طرف چل دیا۔ اگر تمہیں پلٹنا ہے تو یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ دروازہ کھولے کھولے ایک بار پھر پلٹا تھا، اس کے بے تاثر چہرے پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر بولتا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جو اب تک بہت ضبط کیے کھڑی تھی، کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر گری تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بالوں میں پھنسائے۔ وہ اب سجدہ کے انداز میں زمین کی طرف جھک گئی تھی، زندگی سے بہت مشکل دو راہے پر لے آئی تھی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ ہر طرف اندھیرا چھاتا اسے بھی اپنے اندر مدغم کر چکا تھا۔ وہ وہاں سے آ گیا تھا لیکن اندر سے بہت پریشان تھا۔ آج صبح اس نے گرینڈ پا کو تسلی دی تھی کہ وہ سب کچھ اچھے سے ہینڈل کر لے گا، لیکن کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا وہ نہیں جانتا تھا کل کی صبح کیا فیصلہ لے کر آتی ہے۔ گرینڈ پا نے اس پر اعتماد کرتے جو ذمہ داری سے سونپی تھی، بس اس میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں گرینڈ پا وہ حیثیت رکھتے تھے، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تبھی اس کے موبائل فون کی رنگ بجی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈال لی۔ جد کالنگ بلینک ہو رہا تھا، بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، پل میں ساری پریشانی کثافت غائب ہوئی تھی۔ یا روحی کیسے ہو؟ جد کا گلستان تمہارے بغیر بہت اداس ہے۔ کال ریسیو کرتے دوسری طرف سے ان کی زندگی سے بھرپور آواز نے اس کی رہی صحیح اداسی کو بھی ختم کر دیا۔ ان سے آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد جب اس نے کال آف کی تو وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، وہاں ابھی صرف 8 بج رہے تھے۔ پچھلے کچھ دن اس قدر مصروف تناؤ تھے کہ وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اپنے ذہن کو ہر سوچ سے آزاد کرتا لائٹ آف کر کے سو گیا تھا، اس بات سے بے پرواہ کہ اس کے ساتھ والے پینٹ ہاؤس میں کسی پر یہ رات کس قدر بھاری گزرنے والی تھی۔ السلام علیکم، میں نے آپ کو کل یاد بھی کروایا تھا کہ آپ برائے کرم مجھ غریب مسکین کو زیادہ نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا عنایت کر دیا کریں۔ جب سے یہاں آئی ہوں فاقہ ہی نصیب میں آئے ہیں۔ سوچا تھا امیر لوگ ہیں، دن میں کئی بار کھاتے ہوں گے، ڈراموں کہانیوں میں تو ایسے ہی دکھاتے ہیں۔ بریک فاسٹ، فروٹ ٹائم، لنچ، ٹی ٹائم، ایوننگ سنیکس، ڈنر، کافی۔ مگر یہاں کر معلوم ہے کہ دور کے ڈھول سہانے نہیں ہوتے ہیں۔ غریب جہاں بھی جاتا ہے اپنا نصیب کی بھوک ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بنا سٹاپ کے کمر پر ایک ہاتھ ٹکائے بولنا شروع ہو گئی۔ اس نے کلائی پر بندھی رسٹ واچ نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ انہیں ناشتہ کیے 26 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے اپنی بھوک کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اسے برازہ کا کہاں خیال آنا تھا؟ یا ہاشوانی کی صبح شام کی کالز اسے مسلسل سٹریس میں رکھے ہوئے تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھ ان کے کال پر ہی کھلی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی برازہ پہ ایک نگاہ ڈال کر موبائل فون نکال کر کھانا آرڈر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی گھمبیر سنجیدگی اور ماتھے پہ سجی شکنوں کا جال برازہ کے منہ پر بریک لگانے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد بیل بجی تھی۔ باوردی ویٹرز ٹیبل پر کھانا لگا کر کچھ ہی دیر میں چلے گئے۔ وہ پہلے سے ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی، فوراً کھانا اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ اداوی بھی کچھ دیر بعد اس کے سامنے والی نشست سنبھال چکا تھا۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کھانا خاموشی سے کھانے کے بعد اب وہ سابقہ سنجیدگی لیے سوال کر رہا تھا۔ تکلف پھر سے بیچ میں حائل تھا۔ آج ہم شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، اسی بہانے زیورخ بھی گھوم لوں گی۔ میں بس ابھی چینج کر کے آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے سوال کو مکمل نظر انداز کرتی اپنی بات کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس برازا علی، میں نے آپ کی واپسی کی بکنگ آج رات کی فلائٹ میں کرا دی ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے قدم تھمے تھے، پھر وہ چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آئندہ جب بھی کسی کی مجبوریوں کو خریدیے گا تو اسے اس کے بکنے کی حد ضرور بتا دیجیے گا۔ اداوی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتے اس کے لفظوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی کاٹ تھی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹ کر کمرے کی طرف چلے گی۔ پیچھے وہ کتنی دیر سن سا بیٹھا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کے لفظوں نے بے چین کیا تھا۔ قدیم سڑکوں پر شاپنگ کرتے انہوں نے تقریباً پورا دن لگا دیا۔ رات میں وہ اسے پینٹ ہاؤس ڈراپ کر کے خود دروازے سے واپس پلٹ گیا۔ کل کی رات کا ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزرا تھا۔ فیصلہ کی رات کب آسان رہی ہے۔ برازہ نے اندر داخل ہوتے چھت کی طرف چہرہ کر کے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر یہ ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ آسان نہیں ہوتا اپنی ذات کی نفی کرنا، اپنے وجود کو کسی اور انجان سانچے میں ڈھالنا۔ لوگ تو فقط نام پر کمپرومائز نہیں کر پاتے، وہ تو اپنی پوری کی پوری ذات فراموش کرنے جا رہی تھی۔ شاپنگ بیگز وہیں لیونگ ایریا میں چھوڑ کر بیڈ روم میں آ گئی، بنا کپڑے بدلے بستر پر لیٹ گئی، خالی ذہن۔ بہت جلد نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔
ब्लैक जिम सूट के साथ ब्राउन ओवरकोट पहने, मेकअप से सजे चेहरे पर सन ग्लासेस लगाए कियारा हाशवानी उसकी हमकदम हुई एयरपोर्ट से बाहर निकली थी। वो जब घर पहुंचे तो इनके इस्तकबाल के लिए सभी मौजूद थे। सबसे पहले रिदा हाशवानी आगे बढ़ी थी, नज़ाकत से इसके दोनों गालों को चूमा। हाय ग्रैंडपा, इसने पुरजोश अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा था। हाय जवाबन उन्होंने एक चटती सी निगाह इस पर डाली थी। अंदाज में एक अजनबियत सी थी, वो कुछ खफीफ सी हो गई। या हाशवानी वहाँ मज़ीद रुके बगैर अंदर चले गए थे। अब्बा तुमसे अभी भी नाराज़ हैं, लेकिन डोंट वरी, बी पॉजिटिव, मैं हूं ना, मिलकर मना लेंगे। अभी तुम अपने डैड पर ही गुजारा करो। खाना लग चुका है, पहले सब खाना खाते हैं। ये समायरा हाशवानी थी, उसकी ताई मुर्तज़ा हाशवानी की बीवी। किया तुम पहले फ्रेश हो लो। ओके, पहले एक इंस्टा की बैक टू होम स्टोरी। सब ने मुस्कुराते पोज दिया था, वो इसके आदी थे। इसके बाद वो अंदर की तरफ बढ़ गई, बहुत एतमाद से कदम उठाती। एक पल के लिए भी वो इस सब से अनजान नहीं लग रही थी। दिल ही दिल में अदावी हरीरी ने इसके एक्टिंग पर इसे दाद दी थी। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन वो जानता था इसके बाद का इसे ही संभालना है। वैसे तो इसे पूरे घर का नक्शा समझा और दिखा चुका था, लेकिन फिर भी ज़रा सी गलती इनका राज फाश कर सकती थी। वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। ओके, फिर डाइनिंग हॉल में ही आ जाना। इर्तज़ा हाशवानी ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा था। फिर वो सब अंदर की तरफ बढ़ गए। कहने को वो इस घर का होने वाला दामाद था, लेकिन इसकी पोजीशन ऑलरेडी मुस्तहकम थी। वो घर के फ़र्द की तरह था सबके लिए। कोशिश करना किसी के साथ अकेले में बात ना करने की, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं कि कियारा का ताल्लुक ज़ाती पर्सनली किससे कैसा है। गॉट इट। वो कियारा के रूम में पहुंची थी कि अदावी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे के बारे में गाइड करने के फ़ौरन बाद इसने नसीहत की थी। दर्ज, इसने सर हिला दिया। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, साथ में चलते हैं। अपनी बात कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा, जब बराजा की बात ने इसके कदमों को रोक दिया था। इतना प्रोटोकॉल देंगे तो सब मशकूक हो जाएंगे। अलमारी से कपड़े ढूंढते वो ठटकी थी। फिर इसे अल्फाज से ही नहीं, तासुरात से भी समझाना पड़ा था। मशकूक तो पहले ही हो चुके हैं हमारी वोकेशंस की वजह से। चलें फिर, एज यू विश। वो अलमारी खोले कपड़े देख रही थी। तुम्हें मेरा रूम तो याद है ना? आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे कभी कुछ नहीं भूलता। आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे अपने डॉलर्स बहुत प्यारे हैं। इसकी बात के इख्तिताम पर ना चाहते हुए भी एक पल के लिए इसके लबों पर मुस्कुराहट ने छप दिखाई थी। वो अब जाकर कुछ पुरसकून हुआ था। एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है यहाँ। क्या करें, तुम्हारी बहन थी वो। मंगनी की तकरीब, पार्टी के इंतज़ाम कैसे जा रहे हैं? डाइनिंग हॉल की खामोशी को या हाशवानी के सवाल ने तोड़ा था। सब कुछ हो चुका है, कल से इवेंट प्लानर्स आ जाएंगे अरेंजमेंट्स के लिए। मुस्तफ़ा हाशवानी बोले, क्योंकि वही सारे इंतज़ामात को देख रहे थे। डैड, कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे? या हाशवानी ने पूछा था। मेहमानों को किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ सिर्फ इवेंट के लिए नहीं आ रहे, बिज़नेस के लिए भी आ रहे हैं। एक पल के लिए उन्होंने खाने से हाथ रोककर मुर्तज़ा हाशवानी को देखते तंबीह की। डोंट वरी डैड, ऑल मैनेज। मुर्तज़ा हाशवानी ने अपनी तरफ से उन्हें तसल्ली दी थी। वो खाना खा चुके थे। अपनी बात के इख्तिताम पर जाने के लिए उठ खड़े हुए। ग्रैंडपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अदावी उनको उठता देखकर उठ खड़ा हुआ। उनके चेहरे पर नामहसूस सा तज़ब्ज़ब था, जो फ़ौरन या हाशवानी की ज़ीरक निगाही में आया था। इस वक्त तो मैं लेट हो रहा हूँ अदावी। माई किंग, मैं वापस आ जाऊँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। उन्होंने इसकी निगाहों के सवाल पढ़े थे। नज़रअंदाज करते इसके कंधे पर थपकी देते वहाँ से चले गए थे। वह ज़ब्त करता बैठ गया। अंदर एक तूफ़ान था जो उठ रहा था। इस सारे मंजर में कियारा अपने आप में मगन बेपरवासी खाने से इंसाफ कर रही थी। ताई माँ और इसकी मम्मा इसके लाड उठाने में लगी हुई थी। तो फिर रेडी हो कल की तकरीब के लिए? अदावी और बराजा इस वक्त पूल के किनारे बैठे थे। बाहर लॉन और पूल साइड की सजावट तकरीबन हो चुकी थी, सिर्फ फिनिशिंग टचेज़ रह गए थे। कल सुबह इवेंट था। आज अदावी के घर वाले भी आ गए थे और भी काफ़ी मेहमान आ चुके थे। इन्हें कल आने के बाद आज मौका मिला था अकेले बात करने का। कुछ देर इसकी बताई हुई जगह पे मौजूद थी जब इसने फ़ोन पे कहा था कि बाहर आ जाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? वो इसके सामने आ रुकी थी। इसके लफ्ज़ों में ही नहीं, अंदाज में भी काट थी। अदावी हरीरी निगाहों को चुराता कुर्सी पे जा बैठा था। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। अगर मैं इस सब का हिस्सा ना होता तो मैं भी तुम्हें कियारा ही समझता। तारीफ़ का शुक्रिया। बालों को कियारा के अंदाज में झटकते एक अदा से इसके मुकाबिल आ बैठी थी।
اس کی نظریں ایک بار پھر بھٹکی تھی. کل سے دل کی حالت، وہ حیران کم اور پریشان زیادہ تھا. وہ اس چہرے سے پچھلے کئی سالوں سے واقف تھا. کتنی بار وہ دونوں اکیلے بھی آیا جایا کرتے تھے. فیملی گیدرنگز میں تو شمولیت نہ ہو تو یہ کبھی ممکن نہیں رہا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کیارا میں یا کیارا نے اس میں دلچسپی محسوس کی ہو، بلکہ اس کے برعکس وہ دونوں ایک دوسرے کو زہر سے زیادہ برے لگتے تھے. اور اب اچانک سے اس چہرے پر نگاہوں کا تھمنا، بار بار یاد آنا اس کے سمجھ سے باہر تھا. اسے کیارا کی غیر موجودگی اس کی یاد دلا رہی تھی. کیا سیریسلی اگر انٹرسٹ ہے تو اس فیلڈ میں کافی اسکوپ نظر آ رہا ہے. ویسے آپ کا پروفیشن ہے کیا؟ وہ ایک بار پھر تکلف بیچ میں لے آیا تھا. ویسے تو سارا بایو ڈیٹا تم نے میرا نکلوایا ہے. حیرت ہے اگر یہی نہیں معلوم. یہاں ایک تصحیح کر لیں، آپ کا بایو ڈیٹا میں نے نہیں، گرینڈ پا نے نکلوایا، اور مجھے صرف اتنا معلوم ہے جو انہوں نے بتایا. ایکٹر ہی ہوں میں بائی پروفیشن. ٹی وی سوپ میں چھوٹے چھوٹے رولز کرتی ہوں. یہ پہلی بار تھا اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے کوئی بات کر رہی تھی. بہت ریزرو سی تھی بائی نیچر، یا حالات اور حیثیت کی وجہ سے. واو نائس، یعنی تم اپنے ملک میں سیلیبریٹی ہو. پھر سے اپنے آپ سے تم پر آ گیا تھا. اس کے جملے کے جواب پر اس کے لیے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اتنا ہنسی کہ آنکھوں کے کونے نم ہو گئے. اداوی حریری جیسے مبہوت سا ہو گیا. برقی کمکموں کا اس پہ پڑتا عکس، وہ منظر اپنے اندر جتنا خوبصورتیاں سمیٹ آیا تھا، جتنا کم میرے سین ہوتے ہیں ان میں میرا چہرہ اگر کسی ایک آدھ بندے کو یاد رہ جائے یہی بڑی بات ہے. سیلیبریٹی، ہاں ویری فنی. اس نے بامشکل ہنسی کو روکتے جواب دیا تھا. برازا تمہاری کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے؟ بے ساختہ وہ سوال پوچھ بیٹھا تھا. آپ کو نہیں لگتا بہت پرسنل ہو رہے ہیں؟ وہ ٹھٹکی تھی. فوراً مسکراہٹ سمٹی تھی. ماتھے پر شکن سجائے بولی تو لہجے میں اجنبیت سمو آئی تھی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی کمٹمنٹ ہے تو پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے ان کیس کچھ بھی پاسبل ہے. ہماری سچویشن ایسی ہے، کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے. وہ اٹھ کر اپنی کرسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا. زندگی میں پہلی بار اس طرح کنفیوز ہوا تھا کچھ کہتے ہوئے. جواباً وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پول کے اس کونے پر جا کھڑی ہوئی جہاں سے اسٹیج نظر آ رہا تھا. اسٹیج کو دیکھتے اس کے چہرے پر نافہم سے تاثرات چھا گئے. اداوی بھی قدم اٹھاتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا. وہ بولی تو آواز بہت مدھم تھی، یوں جیسے کسی گہری کھائی میں سے آ رہی ہو. اگر رات کا سناٹا نہ ہوتا اور وہ اس کے بالکل پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو اس کی بات نہ سن پاتا. شادی، کمٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اعتبار کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور ہم جیسے سڑک پر پلنے والے لوگ زندگی کی صفاقی کو اتنا قریب سے دیکھ لیتے ہیں کہ باقی تو جیسے تیسے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اپنا اعتبار کسی کو بہت مشکل سے سونپ پاتے ہیں. اچانک چپ ہوئی. اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو، جیسے کسی خیال نے اسے ٹوکا تھا. خیر مجھے حیرت تو تم جیسے لوگوں پہ ہوتی ہے جو کسی کے بھی کہنے پر کسی سے بھی کسی وقت شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں شادی ایسی ہی ہوتی ہے. اس میں عجیب کیا ہے؟ آپ کے بڑے آپ کے لیے آپ سے زیادہ ہی اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور سمجھ رکھتے ہیں. آئی تھنک. اداوی حریری ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھساتا پہلے سا تھا. اس کا بھی فسون ٹوٹ چکا تھا اور دل کی اداسی مزید بڑھتی جا رہی تھی. گڈ فار یو. شکر ہے میں اس سیٹ اپ کا حقیقی کردار نہیں. اس نے آسمان پر نگاہ ڈالتے عملی طور پر رب کا شکر ادا کیا تھا. پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ اس کے جانے کے بعد بھی وہاں سے ہل نہیں پایا. گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی اسے. وہ وہیں رہا تھا. رات کی گہرائی صبح کی سفیدی میں بدلنے تک. کوئی اور بھی تھا جو اس سارے منظر کا عینی شاہد تھا. تھینک یو ایوری ون یہاں آنے کے لیے، ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے. آئی ہوپ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. یا ہاشوانی اس وقت مائک ہاتھ میں تھامے اسٹیج پر کھڑے تھے. اس کے ساتھ ہی دین حریری کھڑے تھے، جبکہ ان کے ایک طرف اداوی اور کیارا کھڑے تھے تو دوسری طرف ان دونوں کے والدین. مہمان تمام آ چکے تھے. تقریب اپنے پورے عروج پر تھی. یہ رنگ سرمئی شام سے کچھ پہلے کے لمحات تھے. ہاشوانیز کا حریری سے برسوں پرانا تعلق ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں. ہماری دوستی کو آج پورے 50 سال ہو گئے. یہ ایونٹ خاص طور پر آج ہی کے دن رکھا گیا تاکہ اس دوستی کو رشتہ داری کے بندھن میں باندھ کر اس یادگار دن کو مزید یادگار بنایا جائے. یا ہاشوانی نے دین حریری کو بات کے اختتام پر گلے لگایا تھا. پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا تھا. ہم دونوں کے لیے دوستی ہمیشہ ہر رشتے سے بڑھ کر رہی ہے. یونیورسٹی میں ہونے والی یہ دوستی زندگی بھر کا تعلق جوڑ دے گی. یہ نہ تو تب میں نے سوچا تھا اور نہ ہی یا نے. ہاں ایک خواہش، عہد کی صورت باندھی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں ضرور باندھیں گے.
اور آج وہ وقت آ گیا، اب مائک یدین حریری کے ہاتھ میں تھا۔ انشاءاللہ آنے والا وقت ہماری دوستی کے لیے مزید خوشیاں لے کر آئے گا۔ پھر انہوں نے رنگ پہنانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہاں ایک بار پھر تالیوں کی گونج اٹھی تھی اور اداوی آگے بڑھا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تمام لائٹس کو مدھم کر کے ان دونوں پہ اسپاٹ لائٹ ڈال دی گئی تھی۔ اداوی نے کیارا کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی برف کو چھو لیا، اور اس نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، وہاں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ دھیمی مسکراہٹ سے جائے اپنے رول میں تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ سوچوں پر بند باندھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ وہ جو اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے دل کے اجڑنے کا منظر دیکھ رہا تھا، اب کہ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، مزید وہاں رکنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا، وہ پلٹا تھا۔ گرینڈ پا ہر کوئی اتنا لکی نہیں ہوتا کہ اس کے صبر سے اس کی زندگی میں اچھی چیزیں ہو جائیں۔ اگلے پل برازا نے انگوٹھی اٹھا کر اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ وہ جو بظاہر نارمل پوز کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مخفی نہ رکھ سکی اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر سب نے تالیاں بجائی تھیں۔ کیارا اور اداوی کو سب گھر والوں نے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ برازا نے مبارکباد وصول کرنے کے بعد اداوی سے اونچی آواز میں کچھ کہا تھا۔ اس نے کچھ الجھتے ہاتھ آگے کیا تھا۔ میرے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے سامنے موبائل فون لہرا کر جیسے اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ کیسے آؤٹ آف زون چلا گیا تھا۔ یہ سب سچ نہیں، ڈرامہ ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو گھرکا تھا۔ اس کے لیے خود کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی یحییٰ ہاشوانی نے دوبارہ سے مائک تھام لیا تھا۔ تو کیا خیال ہے سب کا؟ سرپرائز اناؤنس کر دیا جائے؟ انہوں نے بولنے سے پہلے یدین حریری کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں اجازت دی۔ برازا کی چھٹی اس رات سے اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ یحییٰ ہاشوانی کی بات نے ایک بار پھر سے اس کے اندر ادھم مچایا تھا۔ اس نے پہلی بار پریشانی سے اداوی کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی لمحے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں ملی۔ اسی پل یحییٰ ہاشوانی نے اپنا سرپرائز ظاہر کیا تھا۔ گرینڈ پا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ اس طرح کی بات کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یحییٰ ہاشوانی کی گرینڈ اناؤنسمنٹ کسی بلاسٹ کی طرح تھی۔ دونوں شوق رہ گئے تھے۔ برازا نے اس پر ایک غصہ بھری نگاہ ڈالی تھی، پھر وہ وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ اب وہ یحییٰ کے ساتھ اسٹڈی میں ٹھہرا سوال کر رہا تھا، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں رہا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سخت انداز میں کہا تھا، بات بھروسہ کی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کیسے ممکن ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا تو، لیکن آپ کیسے؟ گرینڈ پا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سر ہاتھوں میں گرا کر دیوان پہ بیٹھ چکا تھا۔ تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اسے ہونے دو، یہی اس وقت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اب اٹھو، بہت دیر ہو رہی ہے، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہت ڈھیلے سے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا یحییٰ ہاشوانی وہ اس کے آئیڈیل تھے۔ اس نے دیکھا تھا وہ بری سے بری سچویشن کو اپنے حق میں بدلنا جانتے تھے۔ مجھے کچھ صحیح فیل نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس بار سنبھال نہ پائے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ دبے دبے لہجے میں اس نے اپنے اندیشے ظاہر کیے تھے۔ مجھ پہ بھروسہ کرو۔ انہوں نے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپک کر حوصلہ دیا تھا اسے۔ یہ اور بات کہ اپنے اندر کے طوفان سے تو وہ خود ہی واقف تھا۔ وہ وہاں سے چلتی کیارا کے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ اس وقت یہی اس کی واحد جائے پناہ تھی۔ دماغ کی نسیں غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ، کیسا فریب تھا جو اس کے ارد گرد بنا جا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کے مناظر میں الجھ گیا۔ یحییٰ ہاشوانی کے الفاظ کسی بازگشت کی طرح سنائی دے رہے تھے۔ آج صرف رنگ سیریمنی نہیں ہوگی بلکہ اداوی اور کیارا کا نکاح بھی ہوگا۔ قاضی صاحب، آپ پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ اس اعلان نے تو ہر طرف ہلچل مچا دی۔ کتنی دیر فضا میں تالیوں کے گونج سنائی دیتی رہی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، مبارکبادیں تھیں، جبکہ ان دونوں کے اندر بیک وقت سناٹے چھائے تھے۔ شوق کتنا زیادہ تھا کہ کچھ پل لگے تھے سنبھلنے میں، اور اب وہ یہاں تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ تبھی دروازہ کھول کر اداوی حریری اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کسی چیل کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ ہیں؟ بے وقوف سمجھتے ہو مجھے؟ پاگل لگتی ہوں کی شکل سے۔ تم لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا ہوں؟ یعنی اگر کیارا نہیں تو میں صحیح، بس مقصد پورا ہونا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت پاکستان واپس جانا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ دیٹس اٹ۔ بھاڑ میں جائے تمہارا کانٹریکٹ، بھاڑ میں جائیں تمہارے پیسے، بھاڑ میں جاؤ تم۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں،
लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा था, बहुत मजबूती से इसके मुकाबिल खड़ी थी। तुम्हें याद हो तो यहाँ आने से पहले हमारी एक और डील हुई थी, आगे चाहे जो भी होगा तुम छोड़कर नहीं जाओगी। अदावी का अंदाज सख्त था। मैंने तुम्हें जाने का ऑप्शन दिया था, तुम यहाँ रुकना चाहती थी, तुम्हारी चॉइस थी। इसकी साहब गोई इंतहा पे थी। डील हुई थी का क्या मतलब है, निकाह कर लूँ? इसकी आंखों में देखती एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली थी, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर चुका था कि मेरी फैमिली और बिज़नेस का बेहतरी के लिए चाहे जो भी फ़ैसला किया जाए तुम्हें कबूल करना होगा। तुम्हें लगता है बहुत आसान है, तमाशा बना कर रख दिया तुमने कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर मेरा। मैंने अपनी ज़ात नहीं बेची थी, सिर्फ वक्त बेचा था। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने यहाँ पर आकर। तुम अमीर, तुम्हारे यहाँ कहाँ इंसान और इसकी ज़ात की कदर है। लोगों को हर चीज़ में सिर्फ अपना नफ़ा नुकसान देखना है, हर कीमत पर। लेकिन माइंड इट, अदावी हरीरी मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आखिर में इसने शहादत की उंगली उठाकर इसे जैसे वार्न किया था, वो इसके नज़दीक आकर इसकी उंगली को थाम लिया। जब बोला तो आवाज़ में आखिरी हद तक सफाकी थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? यह आशवानी मैंशन है, यहाँ कोई परिंदा हमारी इजाज़त के बगैर पर भी नहीं फैला सकता। तो तुम्हारी ज़ात क्या हैसियत रखती है? ग्रैंडपा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि कोई मसला पैदा ना करो, वरना तुम्हें यहाँ गैर कानूनी साबित करने में 5 सेकंड लगेंगे। बल्कि पुलिस के बगैर भी और कुछ किया जा सकता है तुम्हारे साथ। अगर 2 मिनट में तुम स्टेज पर नहीं आई तो मैं यकीन दिलाता हूँ तुम सारी ज़िंदगी इन 2 मिनट लौट आने के लिए तरसोगी। इसके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो बहुत बुरी तरह फंसी थी, बहुत बुरी जगह पे। अदावी हरीरी वहाँ से जा चुका था और वो पीछे कितनी देर सुन सी खड़ी रह गई। इसका ये रूप अंदाज दोनों ही नए थे इसके लिए। वो तो यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आई थी। ये पैसे, कॉन्टैक्ट, ये सब तो सिर्फ एक कार्ड थी कियारा से मिलने के लिए। मगर वो पछता रही थी अपनी बेवकूफ़ी पे, अपनी जल्दबाजी पे। दौलत के अंबारों पे बैठे इन इंसानों के पास कहाँ दिल होते हैं। ये पैसे के पुजारी, इनके यहाँ सिर्फ अपना गलत सही होता है। कमरे में चक्कर काटते इसका जहन तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था। फिर एक ख्याल पे इसकी सारी सोच थमी थी। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। मैं दिलाती हूँ अदावी हरीरी, तुम इन 2 मिनट के वापस पलट आने के लिए तरसोगे। वो फैसला कर चुकी थी। इसके दोबारा वहाँ आने पर एकदम खामोशी छाई थी। रिदा और अरीज तेज़ी से इसकी जानी बढ़ी थी। लाइट्स को मध्यम करके इस पर स्पॉटलाइट डाल दी गई थी। बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऑन कर दिया गया था। वो धीमे कदम उठाते आगे बढ़ रही थी। वो खुद से अहद कर रही थी, अदावी हरीरी, मैं बराज़ा अली तुम्हें अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। आज मैं मजबूर हुई हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मजबूर होगे, तब मैं बराज़ा अली तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। अदावी, तुम और तुम्हारे ग्रैंडपा सारी ज़िंदगी इस वक्त को याद करके पछताएंगे। आई प्रॉमिस। वो स्टेज के करीब आ चुकी थी। अदावी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था और इसने दिल में आखिरी जुमला अदा करते बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते इसका हाथ थामा था। अदावी के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सन्नाटा सा छाया था। कुछ देर में निकाह की रस्म हो गई। कितना मुश्किल था बराज़ा अली होते कियारा हाशवानी के सिग्नेचर करना। एक आंसू जब्त तोड़कर कियारा के नाम को धुंधला गया था। कोई नहीं समझ सकता था ये सब सच होकर भी इसकी ज़ात को कितना झूठा कर गया। वो ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिसका सिर्फ बोझ ही उठाया जा सकता था। बज़ाहिर कियारा का निकाह हुआ था, हर तरफ इसका नाम, इसकी ज़ात थी, और हकीकत में वो बराज़ा अली। कियारा, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस निकाह का बोझ मैं तुम्हारी ज़ात पर नहीं डलने दूँगी। बराज़ा अली तुम्हें इस दोराहे पर कभी खड़ा नहीं होने देगी जहाँ सच झूठ और झूठ सच का रूप धार लेता है। निकाह के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। इसी पल इसने भी हाथ उठाए थे कियारा से अहद करने के लिए। सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी को पार किए वो इसके बोनट पे बैठा था। हद्दे निगाह कोई ज़ीरो नहीं था। सर्द हवाओं से बेपरवाह वो अपने दिल के बढ़ते दर्द से बेकरार था। धुंधली धुंधली सी कई यादें थी जो एक के बाद एक इसकी घुटन को मज़ीद बढ़ा रही थी। इसे सही से वो पल नहीं याद था जब दिल ने कियारा का नाम खुद में बसाया था। इन दोनों की बचपन से आपस में नहीं बनती थी। जहाँ साथ होते कोई नोक झोंक ना हो ये मुमकिन ही नहीं था। इसे पता ही नहीं चला कभी इसे नोक झोंक अच्छी लगने लगी। इसे अपने जज्बात की खबर ना होती अगर इस दिन वो मम्मा से वो सवाल ना करता। इस दिन अदावी घर आया हुआ था। वो अक्सर वहाँ आता जाता रहता था। इसका आना जाना इतना था कि इसका अपना रूम था यहाँ। ये सब के लिए नॉर्मल था, लेकिन इस दिन कुछ तो ऐसा था जो इसे बेकल कर रहा था। ग्रैंडपा का इसे खसूसी अहमियत देना, कियारा की संजीदगी जो हर बार इसके आने पर इसके अंदाज का हिस्सा बन जाती थी।
اس نے آج محسوس کی تھی بے چینی بڑھی تو اس نے مما سے پوچھ لیا، مما داوی کو ہمارے گھر میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں ملتی؟ میں جانتا ہوں وہ گرینڈ پا کے بیسٹ فرینڈ کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی ان سے کچھ فاصلے پر داوی گرینڈ پا کے ساتھ بیٹھا کوئی بزنس ڈیل ڈسکس کر رہا تھا۔ اہمیت تو ہے اس کی، آخر کو ہمارا اکلوتا داماد ہے۔ سمائرہ نے محبت بھری ایک نگاہ داوی پر ڈالتے اسے جواب دیا تھا۔ وہ ان کی بات سمجھ نہیں پایا تھا، داماد، لیکن دل کو شاید خبر ہو گئی تھی، اس لیے بمشکل لفظ لبوں سے آزاد ہوئے تھے۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ کیارا اور اداوی کی بچپن سے بات طے ہے۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا تھا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، یوں لگا جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گرا ہو۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال لیا۔ محبت ہونے کی جو خبر جدائی کے ساتھ آئی تھی، 3 سال ہو گئے تھے اب تو اس عذاب کو گزرے بھی، لیکن تب سے لے کر آج تک وہ دل کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کو دیکھا، آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ موبائل فون کے مسلسل بجتی رنگ نے اس کا تسلسل توڑا تھا۔ اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف سمائرہ تھیں۔ دین تم کہاں ہو؟ تمہارے پاپا کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ ان کا لہجہ پر تشویش تھا۔ ایک کام یاد آ گیا تھا، وہی کرنے آیا ہوں۔ رنگ سیریمنی تو ویسے بھی ہو چکی تھی۔ ایک پل کو رک کر اس کو خود کو سنبھالتے جواب دیا تھا، ہاں لیکن ابھی نکاح ہونا باقی ہے۔ یہ اطلاع نہیں تھی، بلاسٹ تھا جو اس کے اعصاب پر پھوٹا تھا۔ نکاح؟ دبی دبی سی آواز آزاد ہوئی تھی لبوں سے، جیسے خود کلامی کی ہو اس نے۔ ہاں تمہارے گرینڈ پا نے ابھی اعلان کیا، ہم تو خود انجان تھے۔ تم بتاؤ تمہارے پاپا کو کیا جواب دوں؟ کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ ایک سیسا تھا جو انہوں نے اس کے کانوں میں اڈیلا تھا، لب سل گئے تھے۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ موبائل کب کا ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ زندگی نے ایک موقع بھی نہیں دیا تھا اظہار کا۔ شاید اس کا حصہ میں ازل سے ضبط ہی تحریر تھا۔ پوچھو گے نہیں میں نے تم سے نکاح کیوں کیا؟ نکاح کے بعد کافی دیر تک ایونٹ چلتا رہا، کھانے کے ساتھ میوزیکل گروپ کے پرفارمنس کا بھی انتظام تھا، اور وہ کل والی جگہ پر بیٹھا خالی و ذہنی سے سامنے لان کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اس سناٹے کو برازا کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ چونک کر پلٹا، اس کی موجودگی نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ فرینچ میں بات نہیں کر رہی جو اس طرح دیکھ رہے ہو؟ خیر تمہیں تو فرینچ بھی آتی ہوگی۔ اب وہ دھیمے قدم اٹھاتی اس کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اب کسی سوال کی گنجائش رہ گئی ہے۔ اس کا انداز بہت خشک تھا۔ سوال تو کبھی ختم نہیں ہوتے، شاید جواب سننے کی تاب ہر کوئی نہیں رکھتا۔ بہت لاپرواہ سا انداز تھا اس کا۔ کچھ دیر پہلے کے واقعات کا ہلکا سا بھی تاثر اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی ایکٹریس تھی۔ وہ اسے دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں اگر جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دے دو۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ دوبارہ لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس سوال کا جواب اب صرف تب ہی دوں گی جب تم واقعی اس کا جواب جاننا چاہو گے۔ اوہ سوری، تم نہیں آپ، اب تو آپ مجازی خدا ہیں میرے۔ عزت تو دینی پڑے گی ہے نا؟ سنجیدگی سے کہتے اس نے اچانک ہی ٹون بدلی تھی۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف کاغذی رشتہ ہے، اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ نکاح کیارا کا ہوا اور تم برازا علی ہو۔ اس کا انداز وہی تھا، سرد و شفاق، اداوی حریری۔ ہر چیز ڈرامہ ہو سکتی ہے مگر یہ نکاح نہیں۔ وہ اٹھی تھی اور اس کے مقابل آ ٹھہری تھی۔ جب بولی تو اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ اداوی نے اسے چونک کر دیکھا تھا، لیکن وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتی ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ تو تم نے آخر اداوی کو قبول کر لیا؟ وہ لان سے نکل کر اپنے کمرے کے سامنے پہنچی تھی جب پیچھے سے پوچھے گئے سوال پر ٹھٹک کر پلٹی تھی۔ اس کے سامنے دین کھڑا تھا۔ یہ دین اس دین سے بہت مختلف تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے سے آواز لگاتے کیارا کے رول میں آتی بہت لاپرواہی سے بولی تھی۔ دور کہیں اداوی کی پہلے دن کی نصیحت بھی گونجی تھی۔ اس وقت اس کا اس پر رد عمل کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اگر آپشن ہوتا تو کیا انکار کر دیتی؟ کوئی آس سی تھی اس کے لہجے میں۔ اس نے چونک کر مقابل کھڑے دین کو دیکھا تھا۔ اس نے محبت کبھی نہیں کی تھی لیکن محبت کی پہچان رکھتی تھی، اور اس وقت اس کے سامنے کھڑا ٹوٹا بکھرا شخص سراپا محبت تھا۔ وہ الجھی تھی، کیا کیارا واقف تھی؟ ذہن میں سوال اٹھا تھا۔ انکار تو وہ کرتے ہیں جن سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ تم کب سے مجبور ہونے لگیں؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے اپنی ازلی چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ جب سے تم میری فکر کرنے لگے، اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔
تمہاری فکر اور میں جاگتے میں خواب دیکھنے لگی ہو کیا؟ وہ اب اپنے آپ کو کسی حد تک سنبھال چکا تھا۔ آخر اب تو عادت سی ہو گئی تھی دل کو مارنے کی۔ خواب اور تمہارے، برازا نے پوری آنکھیں کھول لی تھی۔ مجھے نیند میں ڈرنا نہیں ہے جو جن کے خواب دیکھوں گی۔ ایک ادا سے بال جھٹکتے اس نے نخوت سے کہا تھا اور پھر پلٹ کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی اسے رکنا پڑا تھا۔ دین نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اس کا دل ایک لمحہ کے لیے بند ہوا تھا، ساری جان ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ اداوی کی نصیحت پھر سے ذہن میں گونجی تھی۔ وہ غلطی کر بیٹھی تھی، اس کا احساس اسے بہت دیر سے ہوا تھا۔ بامشکل خود کو نارمل کرتی وہ پلٹی۔ اس کی اور دین کی نگاہیں ایک پل کے لیے ملی تھی۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ ماتھا پرشکن ہو گیا اس کا۔ تم کیارا ہو؟ لیکن مجھے اجنبی کیوں لگ رہی ہو؟ وہ بولا تو الجھن سی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ سٹ پٹائی تھی تو کیا وہ جان گیا تھا کہ وہ کیارا نہیں؟ تو کیا آج ہی اس رات سے پردہ اٹھ جائے گا؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز کے تعاقب میں دیکھا تو عریش نیند سے بے حال کھڑا تھا۔ آپ دونوں اس وقت بھی لڑ رہے ہیں اسٹرینج؟ اس نے اونگ کو ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ہم صرف بات کر رہے تھے۔ تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دین نے ہمیشہ والی بشاشت لہجے میں سموتے ہوئے کہا تھا، لیکن چہرہ اس بشاشت کا ساتھ نہیں دے پایا تھا۔ میں تو کچن میں جا رہا ہوں، بھوک لگی ہے۔ میرے روم کا انٹرکام شاید خراب ہو گیا، اسی لیے خود سے جانا پڑ رہا ہے۔ وضاحت دیتا بھی ان کے قریب آ چکا تھا۔ آپ لوگ کھائیں گے کچھ؟ اب وہ ان دونوں کو دوبارہ دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اگر نیند میں نہ ہوتا تو ان کے چہروں کے اوڑے رنگ دیکھ کر ضرور ٹھٹکتا۔ نہیں، میں تو بہت تھک چکی ہوں، اب سوؤں گی۔ عریش کی آمد جیسے غیبی مدد ثابت ہوئی تھی۔ وہ فوراً انکار کرتی مزید کو سنے بغیر دروازہ کھول کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ آج کا صرف دن ہی نہیں، رات بھی عذاب بن کر گزرنی تھی۔ کیا اتنا لیٹ ہو رہا ہے، ابھی تک سو رہی ہو؟ گیٹ اپ بیٹا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہونے کے بعد تھکے ہوئے اعصاب نے بے بس ہو کر نہ جانے کس وقت آنکھیں موند دی تھیں، اور اب ردا ہاشوانی اسے اٹھانے تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا اور اس کھیل کو مزید جاری رکھنے کا۔ مما، اس نے کیارا کے کردار میں آتے دل کی بات کی تھی۔ کیارا، آج کا دن بہت اہم ہے۔ ہاشوانیز اور حریری اسکافش مرجر ہے، دیر مت کرو، اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہی مرجر تو سارے فساد کی جڑ تھا۔ نہیں مما، سوری، مجھے نہیں جانا ہے وہاں۔ اٹھ کے بیٹھتے اس نے بال سمیٹے تھے۔ کیا ہوا بیٹے، فیور ہے؟ تمہاری آنکھوں میں اتنی سرخی کیوں ہے؟ انہوں نے فکر مند ہوتے پہلے اس کے ماتھے کو چھوا تھا، پھر اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے کہا تھا، کیارا جانا تو بہت ضروری ہے، تم نے کچھ پیپر ورک کرنا ہے۔ میں تمہیں ٹیبلٹ دے دیتی ہوں، تم کھا کر آدھے گھنٹے لیٹ کر پھر تیار ہو جانا، ابھی کچھ ٹائم ہے۔ ردا ہاشوانی اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ وہ اٹھی تھی، فریش ہو کر کپڑے نکال لیے تھے اور اب آئینہ کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے آنکھوں کی سوجن تو کم کر دی تھی، سرخی اب بھی کچھ باقی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی، اسی وقت اداوی راہداری میں داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے نگاہوں کا تصادم ہوا تھا، پھر اداوی نگاہ چرا گیا تھا۔ ریڈیو بہت ریزرو سا انداز تھا اس کا۔ ہاں بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ جواباً بے تکلفی تھی اور بے حد تھی۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا بولتا آگے بڑھا تھا۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی جب برازا نے یحییٰ ہاشوانی کو موبائل فون پر آنے والی ایک فون کال پر چونکتے دیکھا اور پھر وہ غیر محسوس انداز میں خالی کونے کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ برازا کی چھٹی اس نے الارم دیا تو وہ بھی غیر محسوس انداز میں اسی طرف چل دی۔ کچھ اوٹ میں ہو کر وہ ایسی جگہ پر کھڑی ہو گئی جہاں سے وہ یحییٰ ہاشوانی کو سن سکے۔ سب کچھ ویسے ہی کیا ہے نا جیسے میں نے کہا تھا؟ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، بامشکل ہی سن پا رہی تھی۔ بس کچھ دن اور، اگر وہ راضی نہ ہوئی تو میرے آرڈر دینے پر 1 منٹ ضائع کیے بغیر اس قصے کو ختم کر دینا۔ میں آلریڈی بہت کچھ اس کے چکر میں داؤ پہ لگا چکا ہوں۔ بس کچھ دن، پھر کوئی حتمی فیصلہ میں کر لوں گا۔ اوکے، خیال رکھنا کل والی غلطی پھر سے نہ ہو، ورنہ مجھ سے تم اچھے سے واقف ہو۔ یحییٰ ہاشوانی کے لہجے کی سفاکیت نے اسے برف کیا تھا۔ وہ بات ختم کرتے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی یحییٰ کی ذات کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ اب بھی کچھ تھا جو صحیح نہیں تھا اور اسے سب کا جلد ہی پتہ لگانا تھا۔ تم چاہے دنیا کو بے وقوف بنا لو، تمہاری اور کیارا کی شادی خالصتاً بزنس ڈیل ہے۔ واپسی پر وہ دونوں اکیلے تھے۔ اس بات پہ وہ ہنوز بے تاثر رہا۔ برازا کے لیے اس کا رویہ غیر متوقع تھا، لیکن کیا سچ میں تمہیں سوری آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی بھی؟ ویسے بھی بے تاثر رہا، بس اسٹیئرنگ پہ ہاتھ کا دباؤ زیادہ بڑھا دیا تھا۔ یہ تو زیادتی ہے آپ کے ساتھ۔
कियारा का मोबाइल फ़ोन आपने मुझे दिया है तो कैसे मुमकिन है आप खुद इससे बेखबर हो? इसने हवा में तीर चलाते हुए मसनूई ताज्जुब से कहा था। हनूज चुप था, तय करके आया था जिससे बात नहीं करनी। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी में कभी एक शख्स भी अच्छा ना लगे? इसकी कोशिश इंतहा पे थी। अब मुझे ही देख लें। सॉरी, बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। आप मुझसे पूछ रहे थे ना उस दिन कहीं मैं किसी के साथ कमिटेड तो नहीं। इस वक्त तो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था बस कुछ दिनों की बात है तो मुझे यहाँ से चले ही जाना है, और आपसे ताल्लुक़ ही क्या था जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ डिस्कस करती। लेकिन अब जबकि कुछ पल के लिए वो रुकी, इस वक्त अदावी को देख रही थी। इसके चेहरे की सुर्खी इसे बहुत कुछ समझा देती। कोई है जो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत सालों से, लेकिन मैंने कभी इसे सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद अक्सर याद आता है। सोचती हूँ सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वापस जाने के बाद इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूँ। अचानक से ब्रेक लगी थी। तेज़ी से चलती गाड़ी अचानक से रुकी तो इसका सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा था। क्या हुआ? वो अपनी बात भूलकर अदावी की तरफ मुड़ी थी जिसके माथे पर इतनी ठंड में भी पसीने कतरे चमक रहे थे। उतरो, घर आ गया। सर्द सा अंदाज था इसका। वो उलझन का शिकार होती गाड़ी से बाहर आई थी। वो बिना कुछ कहे यू टर्न लेता तेज़ी से गाड़ी वापस मोड़ गया। वो कितनी देर वहाँ पुरसोच खड़ी रही। इसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। वो तो एक किस्सा इसलिए सुना रही थी ताकि अदावी अगर किसी को पसंद करता था या है तो इसे बता दे, ताकि वो इससे सबको, खुद को और कियारा को आज़ाद कर सके। अंदर जाते हुए इसे कल रात का मंजर याद आया था। वो अब तक इस असर से निकल नहीं पाई थी। वो अंदर आई तो घर की औरतें और सब बच्चे बैठे और जब कल की तकरीब पर खामोशी से तबसरे कर रहे थे। वो खामोशी से गुजर जाना चाहती थी। किया, यहाँ आकर बैठो ना। सॉरी चची, इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ। इसने दोनों हाथ खड़े करते मुस्कुराते अमली तौर पर माजरत की थी। बात के इख्तिताम पर इसके और दीन की नज़रों का एक पल के लिए तसादम हुआ था। निगाहों की उलझन कुछ और बढ़ गई थी। सुबह भी सर में दर्द था। रिदा हाशवानी उठकर इसके पास आ गई थी। अब कैसी तबीयत है? इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेती मोहब्बत से पूछ रही थी। बस थोड़ी बहुत थकन है। ओके, तुम जाकर आराम करो। इसके माथे पर बोसा देने के बाद उन्होंने माओ वाली खसूसी फिक्र से इसे देखते कहा था। जवाबन इसने इन्हें मुस्कुरा कर देखा था। न जाने किस बात पर इसका आपे से बाहर हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था। बराजा को घर छोड़ने के बाद तेज़ रफ्तारी से काफ़ी देर ड्राइव करता रहा। फिर जब थक गया तब बीच ओशन चलाया। रात का वक्त था। सामने ब्रिज की रोशनियां पानी पुरअक्स पर छोड़ रही थी। कुछ देर यूं ही खाली और जहनी से बीच के किनारे किनारे लहरों के साथ चलता रहा। ऐसे कैसी से मोहब्बत हो सकती थी? इसके लबों से सवाल एतराफ़ की सूरत निकला था। अब वो कैसे इस मामले को हैंडल करेगा? सवालों ने एक बार फिर सर उठाया था और जवाब पहले से ज़्यादा मुश्किल थे। हाशवानी क्या सोचे बैठे थे इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और यही बात इसे मज़ीद परेशान कर रही थी। या हाशवानी के इस मंसूबे का हिस्सा या दीन हरीरी के कहने पर बना था। वही थे जो इसके इस मामले में मदद कर सकते थे। वो इनसे बात करने का फ़ैसला करता वहाँ से उठा था। एक बात तो तय थी कि वो अपने जज्बात के आगे घुटने नहीं टेकने वाला था। शहर से बहुत दूर पहाड़ी पर वाक़े कॉटेज में रात छाई हुई थी। खिड़कियों से आती रोशनी दूर से डब्बों की सूरत नज़र आ रही थी। इर्द गिर्द मौत की सी खामोशी छाई थी। दूर दूर तक किसी ज़ीरो का नामो निशान न था। कॉटेज के नज़दीक पहुंचने पर मध्यम मध्यम आवाज़ें आने लगती। अंदर दीवार गिर एलईडी पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप लगा था। तुम्हारे लिए फ़ैसला अब इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कियारा, एक सर्द आवाज़ ने इसे सर उठाने पर मजबूर किया था। बिखरे बाल, सूजी हुई आँखें। यह कियारा तो ना थी। हल्के ज़दा आँखें, पपड़ी ज़दा होंठ, जर्द चेहरा। वो हाल से बेहाल थी। 2 दिन का वक्त दिया है बॉस ने तुम्हें, सिर्फ 2 दिन, और यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और ले चुका है। अब जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना। ये जैज़ब था, यह हाशवानी का सबसे वफादार और काबिल भरोसा बंदा। कियारा कुछ देर बेतासुर से इसे देखती रही। कौन है ये? वो बोली तो आवाज़ बैठी हुई थी। तुम्हारी जुड़वा बहन बराजा अली। जिताती नज़रों से इसे देखते इसने इस पर इंकशाफ किया था। मेरी जुड़वा बहन? वो उलझ गई। मम्मा और डैड ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। तुम या हाशवानी की सगी पोती नहीं हो बल्कि ले पालक हो। जैज़फ ने इसे तहकीर आमेज़ अंदाज से देखते कहा, जैसे इसे इसके औकात याद बता रहा हो और याद भी दिला रहा हो। इसे शौक लगा था। वो कितनी देर जैज़फ को बेयकीन निगाहों से देखती रही। इसका एक एक अंदाज इसकी बात के सच होने की दलील दे रहा था। फिर वो वहाँ से चला गया, जबकि पीछे वो पत्थर सी हो गई थी। क्या वो सारी ज़िंदगी एक झूठी ज़िंदगी जीती रही?
सर उठाकर छत को देखा, सामने स्क्रीन को। वो जैसे इसे ख्वाब समझना चाहती थी, सिर्फ एक भयानक ख्वाब। इसकी याददाश्त में कहीं ये बात नहीं थी कि वो लैपालक है, वो तो हमेशा से मम्मा डैड के साथ रही थी। वो उठी थी और धीमे धीमे कदम उठाती दीवार की स्क्रीन के नज़दीक गई थी। तो क्या मैं अब तक झूठ जीती रही हूँ? तुम हो मेरा सच। ब्राजा को देखते एक अजीब से एहसास का शिकार हुई थी, यूँ जैसे किसी ने खड़े खड़े इसकी सारी मता छीन ली हो। ग्रैंडपा, तो आपके लिए मैं सिर्फ एक कठपुतली थी। वो जितना सोच रही थी इतना टूटती जा रही थी। इसके सामने से जैसे हर पर्दा उठ गया था। पहाड़ों के बीच स्कॉटिश पहाड़ सिक्योरिटी थी। याहिया हाशवानी ने बहुत कड़े पहरे में इसे वहाँ रखा था और जैज़फ वहाँ का हेड था। यहाँ कैद होने से पहले के मनाज़र रोज़ैन की स्क्रीन पर रोशन हुए थे। ये यहाँ आने से एक रात पहले की बात है। वो एक पार्टी अटेंड करके घर आई थी जब ग्रैंडपा ने इसे स्टडी में बुलाया था। नेक्स्ट मंथ मेरी और यदीन की 50वीं फ्रेंड एनिवर्सरी है। इसका हाल अहवाल पूछने के बाद उन्होंने बताया था इसी दिन तुम्हारी और अदावी की ऑफिशियल एंगेजमेंट भी है। इनकी जहांदीदा निगाहें इसका चेहरा पढ़ रही थी, जो इस खबर के सुनते फक हुआ था। ग्रैंडपा, आप जानते हैं मेरी और अदावी की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं, फिर भी आप। मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, यह हमेशा से तय था। यही तो मैं कह रही हूँ, बचपन से ये बात जानने के बावजूद हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाते, तो अब एक साथ कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे? वो उठकर याहिया हाशवानी के पास आ बैठी थी। यह मुमकिन नहीं है, मैंने यदीन से तुम्हारे पैदा होने से पहले वादा किया था और तुम अपने ग्रैंडपा को जानती हो, मैं अहद शिकन नहीं हूँ। वो इसका हाथ हटाकर चलते खिड़की के सामने आ खड़े हुए थे। लेकिन ग्रैंडपा, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जब दिल ही राज़ी ना हो? वो भी इनके मुकाबिल आ खड़ी हुई। हर फैसला दिल की मर्ज़ी से हो ये ज़रूरी तो नहीं। मेरी अदावी से बात हुई है, इसने तो कोई इतराज़ नहीं किया। मुड़कर दोबारा चेयर पर आ बैठे और दोबारा से फ़ाइल उठा चुके थे। ये इनकी तरफ से बात ख़त्म होने का इशारा था। और मेरी मर्ज़ी, इसकी कोई अहमियत नहीं। जो बातें तयशुदा हो इनके मुतालिक बहस नहीं की जाती। वह फ़ाइल खोल चुके थे। अजीब कतियत सी आ गई थी इनके लहजे में। बहुत अजनबी से लगे थे इससे वो इस पल। वो इस सबसे ज़्यादा इनसे अटैच थी। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे हमेशा। और अब जब ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का वक्त आया तो जानकर भी अनजान बन गए थे। ग्रैंडपा, आज के दौर में कहाँ ऐसे होता है? आपने हमेशा मुझे हर एक बात की आज़ादी दी है, फिर अब ऐसे क्यों? सिर्फ इसी वक्त के लिए मैंने तुम्हें एक बात की इजाज़त दी थी, ताकि जब इस तयशुदा बात के होने का वक्त आए तो तुम हमारी मर्ज़ी पे खामोश हो जाओ। ग्रैंडपा, दावी मुझे पसंद नहीं करता। और तुम किसे पसंद करती हो? इसका लहजा तल्ख हुआ था। वो सर झुका गई। इस सवाल का जवाब नहीं था इसके पास। मेरे लिए मेरे वादे से बढ़कर कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बात मुझे फिर से दोहरानी नहीं पड़ेगी। उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि वो इस वक्त खामोश हो गई थी, लेकिन वो ख़ुद को राज़ी नहीं कर पाई। वो वहाँ से तो उठ आई। अगर ग्रैंडपा को ख़ुद नहीं मना पाई तो फिर मम्मा और डैड से बात करेगी, लेकिन वो अदावी से शादी किसी सूरत नहीं करेगी। कुछ सालों से तो वो इसे मज़ीद जहर लगने लगा था। खुश्क मिजाज, चिड़ सी हो गई थी इसे इसके नाम से भी। इससे अगले दिन से इसने मम्मा और डैड से बात करने की कोशिश की थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो बात ना कर पाती। शायद ग्रैंडपा को इसकी बगावत की खबर हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ थी। ये इससे कुछ दिन बाद की बात थी। जब वो घर से निकलने लगी तो जैज़फ को अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर हैरान हुई। बॉस ने आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल की है, हमने साथ में अटेंड करनी है। इसके सवालिया नज़रों पर जैज़फ ने जवाब दिया था। ये नॉर्मल था। कई बार बिजनेस के सिलसिले में जैज़फ के साथ जाती रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ग्रैंडपा इस तरह कैसे कर सकते हैं? इनके लिए अपनी अना इस कदर बड़ी हो गई कि अपनी बात मनवाने के लिए इसे यहाँ कैद कर दिया। याहिया हाशवानी सिर्फ एक बार यहाँ आए थे इसका फ़ैसला जानने के लिए, जो इस कैद में रहने के बाद और मजबूत हो गया था। आखिर वो भी अनामीन से कम तो नहीं थी। बाहर से खटके की आवाज़ आई तो चौंक के अपने ख्यालात से निकली थी। सामने निगाह उठाकर देखा तो शॉक्ड हो गई। ये यहाँ कैसे आया? अपने सामने खड़े शख्स को देखते इसने खुद कलामी की थी। रात का पिछला पहर था, सब लोग सो रहे थे। वो दबे पाँव अपने कमरे से निकली थी। बिना कोई आवाज़ पैदा किए चलती हुई अपने कमरे की तरफ आ गई। एहतियात से इधर उधर देखने के बाद दरवाज़ा खोलकर स्टडी में दाखिल हुई थी। फिर खामोशी से तलाशी लेने लगी। पूरे घर में यही एक ऐसी जगह थी जहाँ से इसे कोई सुराग मिल सकता था। आधे घंटे बाद आखिर वो एक बॉक्स तक पहुँच गई थी। अभी इसने बॉक्स खोला ही था, किसी ने सारी लाइट्स रोशन कर दी। इसका दिल एक पल के लिए बंद हुआ था।
रंगे हाथों पकड़े जाने पर सर उठाकर सामने देखा तो अंधेरे से एकदम रोशनी में आने की वजह से आंखें चुंधिया गईं। पहले धुंधला और फिर वाज़े धीमे धीमे नज़र आने लगा। वो इसकी तरफ आता अदावी हरीरी था। वो सुन सी वहीं बैठी की बैठी रह गई। इसके करीब आकर इसी की तरह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। फिर इसके हाथ में पकड़े बॉक्स को इसने थाम कर साइड पर रख दिया था। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? बहुत धीमी आवाज़ थी इसकी। कियारा को। वो सर झुका गई, शर्मिंदगी से नहीं, ख़ुद को कंपोज करने के लिए। तुम्हें लगता है इसे ढूंढना इतना आसान है? वो सवाल नहीं कर रहा था, वो जानती थी। वो इसकी हकीकत वाज़े कर रहा था। अदावी के हाथों पकड़े जाने पर वो इस कदर झुंझलाई हुई थी कि अदावी के लहजे का ठहराव, अंदाज का बदलाव नोटिस नहीं कर पाई। क्या आपने इसको ढूंढने की कोशिश की है कभी? इसने एकदम से सर उठाकर बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। चुभन सी थी इसके अंदाज में। नहीं, लेकिन ग्रैंडपा इसे ढूंढ रहे हैं। ग्रैंडपा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक्सक्यूज़ है ख़ुद को बरी ज़िम्मा करने का। तुम खुद से क्यों इसे ढूंढते? तुम्हारी तरफ से तो भाड़ में भी चली जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि ढूंढा तो इन्हें जाता है जिनके खोने से आपको फ़र्क पड़ता है, जो आपके लिए मायने रखते हैं। और कियारा, वो तो कभी तुम्हारे लिए अहम नहीं रही। क्यों मिस्टर अदावी हरीरी? साहब का अंदाज में बोलते ज़ब्त की ज़्यादती से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। जवाबन अदावी ने निगाहें चुराती नज़रों से इसे देखा था। वो वहाँ से उठकर खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ था, रुख भी फेर लिया चेहरे के तासुरात छुपाने के लिए, लेकिन अल्फाज फिर भी ना ढूंढ पाया था। खामोशी का दौरानिया तवील हो गया। अदावी, मैं तुम्हारी तरह अपनी बहन को ग्रैंडपा के आसरे पर नहीं छोड़ सकती। मुझे इसे खुद ढूंढना है। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मुझे ये करना है। बराजा ने इस खामोशी को तोड़ते हुए साहब का अंदाज में कहा था। फिर इसने झुक कर एक दफ़ा फिर बॉक्स को उठा लिया था। तुम्हें कियारा में कब से इंटरेस्ट होने लगा? तुम तो यहाँ पैसों के लिए आई थी। इसने तंज किया था। मोहब्बत हो जाने के अदराक के बाद से ख्याल बार बार आ रहा था। ये मैंने कब कहा था कि मैं यहाँ से पैसों के लिए आई हूँ? इसने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया था। वो महफूज हुआ था। वो दबने वालों में से नहीं थी। एक पल के लिए इसने पुरसोच निगाहों से इसे देखा था। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मज़ीद नहीं भाग सकता था, हालांकि मैंने मदद मांगी नहीं है। बराजा ने जिताती नज़रों से इसे देखा। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे आंखें पढ़ना आती हैं। इसके जवाब ने गिरा सी खोल ली थी। एक दबी सी मुस्कुराहट अदावी के लबों पर रुकी थी। हर फिक्र, हर बुराई और ख़याल कहीं दूर चला गया था। जवाबन बराजा ने नज़रें चुराई थी। वो सच कह रहा था। वो दिल से चाहती थी कि अदावी खुद इसकी मदद के लिए कह दे, वरना इस अनजान मुल्क में वो अकेली कैसे कियारा को ढूंढ पाती। लेकिन अना, ओके, रूल्स मेरे होंगे और सोर्सेज तुम्हारे, डील? वो इसकी बात और अंदाज दोनों को मुकम्मल नज़रअंदाज करती लंबी सांस हवा के स्पोर्ट करने के बाद बोली थी। अब अगर वो खुद से कह ही रहा था तो क्यों झोंकती? हालांकि ये फेयर टीम वर्क नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए, डील? अदावी ने हाथ आगे बढ़ाया था। दबी दबी मुस्कुराहट पूरी शान से जलवा अफरोज थी इसके होंठों पे। बराजा ने बुरा सा मुंह बनाते इसका हाथ थाम लिया था। डील? जद, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी अभी। सुबह उठते इसने पहला काम यदीन हरीरी को फ़ोन करने का किया था। इसकी फैमिली मिर्जर की शाम को वापस लौट गई थी। या रूही, क्या बात है? क्या कोई मसला हो गया? दूसरी तरफ वो इसके अंदाज से परेशान होते बोले थे। ग्रैंडपा ने आपको कियारा के बारे में क्या बताया? इनको कुछ भी शेयर करने से पहले वो जानना चाहता था वो कितने बाखबर हैं। क्यों, कुछ हुआ है? इनकी फ़िक्र और बड़ी थी। पहले मुझे बताएं, आप कियारा की गुमशुदगी के बारे में क्या जानते हैं? वो उलझा था। इनके अंदाज इनकी लाइल्मी को जाहिर कर रहे थे। कियारा गुमशुदा, ये कब हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो इसका अंदाज़ा सही साबित हुआ था। वो भी बाकी सब की तरह अनजान थे। ग्रैंडपा, आखिर क्यों किया आपने ये सब? इसके दिल ने शिकवा किया था। खामोशी का वक्फा तवील हुआ था। अदावी, तो मुझे परेशान कर रहे हो। जद की आवाज़ ने इसके सोच का तसलसल तोड़ा था। आपने मुझे पाकिस्तान जाने के लिए क्यों कहा था? वो जैसे आखिरी गिरा भी खोल लेना चाहता था। या का कोई कॉन्फिडेंशियल काम था, इसलिए इसने मुझे तुम्हें भेजने के लिए कहा था। इसने गहरी सांस हवा के स्पर्श की थी। इसे सारी बात समझ आ चुकी थी। फिर इसने जद को शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें पूरी तफसील से बता दी, सिवाय अपने दिल के जज्बात के बदलने के। या आज भी नहीं बदला। तो फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। अब इन सबको कोई मंतकी अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहते ही काल काट दी थी। काफ़ी दिनों बाद इसने ख़ुद को पुरसुकून महसूस किया था। वो कुछ नंबर डायल कर रहा था। आखिर कियारा को तलाश भी तो करना था।
تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کیا کیارا واقعی مل گئی؟ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے۔ رات کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جب رازا نے ایک ہی سوال تیسری بار پوچھا تھا، وہ اس سوال کا جواب بہت تحمل سے 2 بار پہلے بھی دے چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اس وقت برازا جس بے یقینی کا شکار ہے، اس میں اس طرح کا رد عمل نارمل ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ بھول رہی ہو؟ اس کے چہرے کو کنکھیوں سے دیکھتے اس نے اپنے چہرے پر آئی شرارتی مسکراہٹ کو چھپاتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا کیونکہ سفر کافی لمبا تھا، ویسے بھی اس نے دل کو ہر فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ صرف اس وقت میں رہنا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار دماغ کے بجائے دل کی سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا؟ اس نے فوراً ہی پریشان ہو کر پوچھا تھا، اس کے بے ساختہ انداز پر مسکراہٹ کو چھپاتا وہ کچھ پرے منہ کر گیا کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں، اس لیے تمہیں مجھے آپ بلانا چاہیے۔ اداوی کی مصنوعی سنجیدگی انتہا پر تھی۔ برازا کچھ دیر اسے ناقابل فہم تاثرات سے دیکھتی رہی۔ کچھ پل لگے تھے اسے بات سمجھنے میں تو کبھی بھولی ہی نہیں، لگتا ہے آپ کی یادداشت ابھی واپس آئی ہے۔ اس کی بات نے جیسے اسے حقیقت میں لاپٹ کھاتا نخوت سے کہتے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے وہ جو تم نے ڈراموں والی بات کی تھی نا، وہ سچ ہے۔ کنکھیوں سے اس کا تجاہل عارفانہ اس نے دیکھا تھا۔ ڈراموں والی بات؟ یا تو وہ آج غائب دماغ تھی یا پھر اداوی کی باتیں اتنی غیر متوقع تھیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی کئی باتیں بھول چکی تھی۔ نکاح کے بعد محبت کا ہو جانا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمائنی انداز میں کہتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ برازا کی پہلی بار ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، موبائل کی بجتی ہوئی رنگ نے تسلسل توڑ دیا۔ کچھ بدمزہ ہو کر اس نے کال ریسیو کی تھی، لیکن دوسری طرف کی بات سنتے اس نے اچانک گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ پہاڑی پر رات کی خاموشی، اندھیرا چھایا تھا۔ حد نگاہ دیو ہے کل درخت استادہ تھے۔ اچانک غیر محسوس ہلچل سی ہوئی۔ پہاڑی پر سر سے لے کر پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس افراد خاموشی سے چڑھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مشین گن انہیں پروفیشنل ظاہر کر رہی تھی۔ گنز اٹھائے دبے پاؤں کاٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے حال نما کمرہ تھا۔ مشین گنز کو تانے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو صوفے پہ ایک شخص کو براجمان پایا، جس کے دائیں بائیں جانب 2 گارڈز چوکس سے کھڑے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اندر کیسے پہنچے؟ اس شخص نے ان کو دیکھتے ہی کہا تھا، اس بات کا جواب کچھ دیر میں تمہیں مل جائے گا۔ ابھی پہلے جو ہم کرنے آئے وہ تو کر لیں۔ ان میں سے شاید جو لیڈر تھا وہ بولا تھا، اور اشارہ سے انہیں اس کمرے موجود دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ساتھی فوراً ہی عمل پیرا ہوا، لیکن اس سے پہلے ناپ گھما کر دروازہ کھولتا جیزف کے ساتھ کھڑے گارڈ میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کو کلائی سے تھاما تھا۔ 1 سیکنڈ کی خاموشی کا وقفہ چھایا تھا، پھر جیزف کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں ان کے مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اس بار مقابلہ سخت تھا کیونکہ دونوں ہی طرف مارشل آرٹ ایکسپرٹس تھے۔ اس دوران ان میں سے ایک نقاب پوش نظر بچا کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ کیارا اپنے سامنے کھڑے سیاہ نقاب پوش کو دیکھ کر ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ کیا گرینڈ پا نے واقعی فیصلہ کر لیا؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں مدد کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے چہرے پر اتنا واضح خوف تھا کہ سامنے موجود شخص نے فوراً ہی تسلی دی تھی اسے۔ لیکن تم ہو کون؟ اس کی بے یقینی ابھی دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ مدد جسے خود آپ نے بلایا تھا۔ میں نے بلایا تھا؟ اس نے سرگوشی میں خود کلامی کی تھی۔ تبھی اس کی یادداشت میں 2 دن پہلے کا واقعہ ریوائنڈ ہوا، جب وہ آدھی رات کو باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھی تھی، یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ لاک ہے کہ نہیں۔ یہ پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی۔ اس بار ناپ گھمائی تو اتفاق سے وہ کھلا تھا۔ پہلی بار خوش قسمتی سے کھلتا چلا گیا۔ دل کی خوشی کو کنٹرول کرتے روم میں داخل ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر فون رکھا نظر آئے تو اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ داخلی دروازے پر نظر رکھتے اس نے ایک فون نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے پہلی بیل میں کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت جاگ رہا ہوگا۔ ہیلو، میں کیارا۔ اس نے دوسری طرف کی آواز پہچانتے فوراً ہی اپنا تعارف کرایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سن یا بول پاتی۔ جیزف کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس سے چیل کی طرح جھپٹ کر فون چھیننا تھا، لیکن وہ اتنی دیر میں بھی چیخ کر ہیلپ کہہ چکی تھی، اور وہ تو بن کہے بھی اس کی بات سن جان لیا جاتا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ سمجھ نہ پاتا؟ اچانک ایک شور سا اٹھا تھا۔ اس کے خیال کا تسلسل ٹوٹا۔ ایک مخصوص شور تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔
اس نے الجھ کر نقابپوش شخص کو دیکھا تھا، وہ خود آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی الجھن سلجھی تھی۔ ہیلی کاپٹر کا شور اب بالکل نزدیک سے سنائی دے رہا تھا، شاید وہ لینڈ کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہ خود اس کے سامنے تھا۔ بے یقینی سی تھی اس کی نگاہوں میں، جس بری طرح سے اس کا اعتبار ٹوٹا تھا۔ اگر آج وہ اس طرح سے نہ آتا تو شاید کبھی اپنے ٹوٹے اعتبار کو نہ جوڑ پاتی۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے آنسوں کو بہہ جانے دے رہا تھا۔ آئی ایم شاکڈ، تمہیں رونا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا تم صرف رلانا جانتی ہو۔ کافی دیر بعد جب اس کے رونے کی شدت میں کمی آ گئی تو بولا تھا، انداز میں شرارت تھی۔ آئی ول کل یو۔ اس نے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا تھا۔ جواباً ایک جاندار سا کہا فضا میں بکھرا تھا، اب لگ رہی ہو نا تم میری کیارا۔ اس نے اس کے بال شرارتاً کھینچتے اس نے کہا تھا، میں یہاں سے اب نکل جانا چاہیے ہمیں، وہ بھی فوراً۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہاں موجود نقابپوش شخص بولا تھا۔ ان دونوں نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ پھر اس نے کیارا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر اسکرین کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے عالم کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جیزف اور اس کے گارڈز کو وہ لوگ باندھ چکے تھے۔ اداوی نے فوراً ہی یو ٹرن لیا تھا اور تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا واپسی کی طرف گامزن ہوا تھا۔ برازا نے ایک دو بار وجہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ گاڑی ہاشوانی مینشن کے ڈرائیو وے میں آ کر رکی تو اس کی پریشانی کچھ اور بڑھی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے اترتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ برازا بھی تقلید کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہال کے دروازے کے سامنے تھی جب اس کے قدم وہیں منجمد ہوئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے کیارا تھی۔ ہاں وہ کیارا ہی تھی، بنا پل کے جھپکے سے دیکھ رہی تھی اسے ایک پل کو لے کر۔ اس نے کیا کچھ نہ سوچ رکھا تھا آج جب وہ اس پل کو جی رہی تھی، یوں تھم گئی تھی جیسے پتھر ہو گئی ہو۔ حال میں اس وقت سب موجود تھے۔ کہاں گئی تھی تم؟ اداوی اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا اداوی، ابھی تو واپس آ گئی۔ اور کیا کیارا تمہارے ساتھ نہیں گئی تھی؟ پھر یہ تم سے پہلے کیسے واپس آ گئی؟ اور اس کی یہ حالت، فار گاڈ سیک مجھے کوئی بتائے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریدا نے الجھ کر پوچھا تھا۔ مما آپ کو اس کا جواب گرینڈ پا سے لینا چاہیے، کیارا نے ایک دکھ بھری نگاہ ماں پر ڈالنے کے بعد یا ہاشوانی کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا۔ اداوی کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی۔ گرینڈ پا آخر کیوں کیا آپ نے یہ سب میرے ساتھ؟ میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتی۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ کیارا تو یہاں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ تب بھی دین کی نگاہ دروازے میں کھڑی برازا علی پر پڑی۔ سب نے کچھ نہ سمجھتے اس طرف دیکھا تھا۔ وہ عکس تھیں ایک دوسرے کا، اور دین وہ تو حیرت زدہ رہ گیا۔ نکاح کی رات اسے کیارا اجنبی سی لگی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے نوٹ کیا تو اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے انداز کیارا نہیں تھے۔ وہ کیارا سے اتنے سالوں سے خاموش محبت کر رہا تھا، اس کی ہر ادا ہر انداز جیسے اس کے دل پہ نقش تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ اب یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی کیارا کی ہمشکل بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیڈ یہ کیا معاملہ ہے؟ پلیز کچھ بولیں۔ مصطفیٰ ہاشوانی کا انداز الجھا ہوا تھا۔ کیا آپ نے ان دونوں کو اڈاپٹ کیا تھا؟ مصطفیٰ الجھ کر بولے تھے۔ سب نے اس بات پہ نافہم انداز میں مصطفیٰ ہاشوانی کو دیکھا تھا۔ اڈاپٹ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مصطفیٰ کیا کیارا تمہاری اپنی اولاد نہیں؟ مرتضیٰ ہاشوانی نے شوق سے نکلتے سوال کیا تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو سچ، میں ڈیڈ کی بیٹی نہیں، گرینڈ پا نے مجھے یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا اداوی کے جد کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے کے لیے، لیکن میں اداوی کو پسند نہیں کرتی، اس لیے میں نے اس رشتے میں سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے گرینڈ پا نے مجھے کاٹیج میں قید کر دیا تھا۔ لیکن اداوی اور تمہارا نکاح تو ہو گیا، تو کیا تم راضی ہو گئی تھی؟ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر کوئی مسئلہ تھا تمہیں مجھ سے شیئر کرنا چاہیے تھا۔ ردا ہاشوانی فوراً بولی تھی۔ نکاح ہو گیا کیا مطلب؟ اب شوق ہونے باری کیارا کی تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے سب کو دیکھا تھا، پھر نگاہیں برازا پر جا تھمی تھی، ساری گتھیاں پل میں کھلی تھیں، پھر وہ پلٹ کر یحییٰ کے مقابل جا کھڑی۔ گرینڈ پا تو آخر آپ نے میرا متبادل تلاش کر ہی لیا، میں آپ کے لیے صرف ایک کٹ پتلی تھی۔ آپ کا یوروپ اس قدر اجنبی ہے کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ کیارا آج تک جس گرینڈ پا کو جانتی تھی وہ جھوٹ تھے۔ اب یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ جو اب تک بے تاثر سے صوفہ پر بیٹھتے اٹھتے ہوئے بولے تھے، سخت لہجہ، اجنبی انداز۔ برازا دھیمے قدم اٹھاتی کیارا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ جس طرح آپ نے سب کو جانتے بوجھتے میرا نکاح اداوی سے کرایا، اس کا کیا جواز پیش کریں گے آپ؟
سب جانتے ہیں کہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. یہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ تو کچھ بھی نہیں. بہت شفافیت تھی یا ہاشوانی کے لہجے میں. تبھی قدموں کی چاپ کے ساتھ مخصوص آواز سنائی دینے لگی. یدین حریری مضبوط قدم اٹھاتے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی. چھڑی کو زمین پر ٹیکتے اندر داخل ہوئے تھے. تم جانتے ہو یا تمہاری یہی عادت ہماری دوستی کی وجہ بنی تھی. آج مجھے افسوس ہو رہا ہے اس سب پر. میں مانتا ہوں عہد اگر کر لیں تو ان کو نبھانے بھی چاہیے، لیکن اس کی قیمت انسانی زندگیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ انصاف نہیں. کہیں نہ کہیں میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں جتنے کہ تم. اگر میں تمہیں پہلے قدم پر روک لیتا جب تم نے کیارا کو اڈاپٹ کیا تھا تو آج حالات اتنے سنگین نہ ہوتے. میں نے جو بھی کیا وہ وقت اور حالات کی ضرورت تھا. ہم کبھی اس صورتحال سے نہ گزرتے. یہ سب صرف کیارا کے دل کی خواہش کی وجہ سے ہوا. انہوں نے پہلی بار وضاحت دی تھی. کس نے تمہیں کاٹیج سے نکالا؟ کیا میں بے خبر ہوں؟ انہوں نے اس کی بات کاٹی تھی. دین نے چونک کر کیارا کو دیکھا تھا. وہ ابھی سچ سمجھ کر ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا کہ گرینڈ پا کے انکشاف نے اس کا ٹوٹا دل ایک بار پھر سے توڑ دیا تھا. مجھے اس بات کا اقرار کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں. مجھے عالم نے ریسکیو کیا. وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اینڈ جسٹ بیسٹ فرینڈ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج میں یہاں آپ کے سامنے اس طرح نہ کھڑی ہوتی. اگر وہ مجھے آپ کی اتنی ہائی سیکیورٹی سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے مجھ سے شادی کرنا ڈنکے کی چوٹ پر کرنا بگ ڈیل نہیں تھی. لیکن یہ ہوتا تو تب نہ جب ہم دونوں ایسا چاہتے. میرا ادابی سے شادی سے انکار کسی اور کی ذات سے نہیں جڑا تھا. آخر ایسا کیوں نہیں ممکن؟ ایک لڑکی بغیر کسی خاص وجہ کے کسی سے شادی نہ کرنا چاہے. میں ادابی کو بحیثیت انسان پسند کرتی ہوں، لیکن ہمارے مزاج، پسند ناپسند، عادت ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایسے میں اگر میں اس شادی کے لیے خود کو راضی نہیں کر پائی تو اس میں کیا غلط ہے؟ اور میں گرینڈ پا جد میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے آپ دونوں؟ جس مقصد کے لیے مجھے یہاں لایا گیا تھا وہ تو میں پورا ہی نہیں کر سکی. تو اب دوبارہ اسی یتیم خانے میں بھجوا دیں گے یا پھر کوئی اور سزا تجویز کیا آپ نے میرے لیے؟ بہت تلخی تھی کیارا کے انداز میں. وہ جیسے بے وقت سی ہو گئی تھی. تم ہماری بیٹی ہو، چاہے جو بھی ہو جائے. یہ حقیقت نہیں بدلنے والی. مصطفیٰ ہاشوانی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا. ردا نے بھی اسے گلے لگا کر ماتھا چوما تھا. یو آر مائی برڈ کیا. صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے ڈیڈ. سچ جو بھی ہو تم ہمارے لیے ہماری بیٹی ہی ہو. میں نے جو بھی کیا اس بات کو بھول کر یہ یاد رکھنا تم اپنے گرینڈ پا کی جان تھی اور رہو گی. یا ہاشوانی نے بھی اسے گلے سے لگایا تھا. سب کیارا کو پیار کر رہے تھے، تسلی دے رہے تھے. سب کچھ ایک دفعہ پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا اور وہ اس سب میں مس فٹ تھی. کسی کو نہ تو اس کا خیال ہے اور نہ ہی پرواہ ہوئی تھی. وہ وہاں ہو کر بھی کہیں نہیں تھی. بہت خاموشی سے اس منظر کو پیچھے چھوڑتی کیارا کے کمرے میں آ گئی تھی جو تھوڑا بہت سامان لائی تھی. وہ زیورخ چھوڑ آئی تھی اور وہاں سے صرف 2 چیزیں ساتھ لائی تھی. ڈریسنگ ٹیبل کے بیگ کی طرف ہاتھ پھیر کر اس نے اپنی مطلوبہ چیز کو نکال کر کھوجا تھا. وہ پاکستان سے اپنی شناخت ساتھ لے کر آئی تھی. ہاتھ میں پکڑے ID کارڈ اور پاسپورٹ کو دیکھتے اس کی نظر دوسری چیز پر پڑی تھی. وہ کانٹریکٹ پیپرز تھے. اس نے ID کارڈ اور پاسپورٹ کو اپنی ران پر دوبارہ سے باندھا تھا اور پھر کانٹریکٹ کو کھولا تھا. اسی وقت دروازے پر دستک دے کر اداوی اندر داخل ہوا تھا. تو آج ہمارا کانٹریکٹ پورا ہوا. اس نے اسے دیکھتے فوراً نارمل انداز میں کہا تھا. مجھے کچھ کہنا تھا. کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد اداوی نے بولنے کے لیے ہمت جمع کی تھی. میری پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانی چاہیے اور ہاں جلدی میری واپسی کی ٹکٹ بھی بک کروا دو کیونکہ میرا کام تو یہاں ختم ہی ہو چکا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں کچھ سننا نہیں چاہتی. تب بھی میں کہنا چاہتا ہوں. اس کے جذبات لہجے میں سمٹ آئے تھے. میں یہاں صرف کام کے لیے آئی تھی اور وہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ہر بات بے معنی ہے میرے لیے. اس کا انداز اب اجنبی ہوا تھا. اسے نکاح کا وقت یاد آیا تھا اور وہ عہد بھی جو اس نے خود سے کیا تھا. کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ برازا کو دیکھتے کیارا بول رہی تھی. وہ انڈائریکٹلی یہاں فوری آ گئی تھی. وہ جیسے اس کا مطلب سمجھ کر ایک نگاہ اس کے اجنبی چہرے پر ڈالتا وہاں سے آ گیا تھا. یہ سوچ کر کہ وہ بعد میں بات کر لے گا. دل کا ایک یقین سا تھا کہ وہ اسے منا لے گا. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے بعد اسے یاد بھی کرے گی یا نہیں. کیارا اور اس کی ملاقات میں کوئی جذباتیت نہیں تھی. کیارا ابھی تک ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پائی تھی. رات اپنے آخری سفر پر تھی. برازا نے اسے اپنے یہاں آنے اور اداوی سے ملنے کے متعلق سب بتا دیا تھا. آخر میں اس سے ریکویسٹ کی تھی. اسے پاکستان جانا تھا، وہ بھی بنا یہاں پر کسی کو بتائے. وہ آج اور ابھی یہاں سے جانا چاہتی تھی خاموشی سے. کیارا کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھتی رہی. پھر اس نے موبائل فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا.
ایک طرف ہو کر کچھ دیر بات کرتی رہی، پھر فون بند کر کے اس کی طرف آئی تھی، انتظام ہو جائے گا، آج صبح کی پہلی فلائٹ ٹھیک رہے گی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں بیک ڈور سے عالم تمہیں لینے کے لیے آئے گا، میں تمہیں گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گی، آگے تمہیں اکیلے ہی مینیج کرنا ہوگا، کر لو گی؟ ساری تفصیل بتانے کے بعد سوال کر رہی تھی، پاکستان سے یہاں تک آ سکتی ہوں تو جا بھی سکتی ہوں، ڈونٹ وری۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا، کیا کچھ نہ سوچا تھا، لیکن زندگی کی حقیقت کہاں سوچو جیسی ہوتی ہے۔ ہم کانٹیکٹ میں تو رہیں گے نا۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بیک ڈور کی طرف آئے تھے۔ عالم نے گاڑی کچھ فاصلے پر پارک کی ہوئی تھی، وہ جانے لگی تھی جب کیارا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ پہلی بار کیارا کو دل نے برازا کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کیا تھا، اسے یتیم خانے کا منظر یاد آیا تھا۔ خوف سے ایک دوسرے کو دیکھتے انہوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے تھے، صرف اس شرط پر کہ یہ بات ہم دونوں کا راز رہے گی، ڈیل؟ برازا کے قدم اس سوال نے روکے تھے، وہ پلٹی تھی، ڈیل؟ کیارا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ برازا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا، بہت سے پل درمیان سے سرک گئے۔ وہ جس کی تلاش میں سالوں بھٹکتی پھری تھی، ہر ڈر خوف کو ایک طرف رکھ گیا، اب اتنی دور اجنبی شخص کے ساتھ آ گئی تھی، اس کا مکمل جہاں اسے حد میں رکھ گیا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، عالم نے جیسے فسوں توڑا تھا۔ ان دونوں نے آنکھوں کی نمی صاف کی تھی۔ ایک منٹ، برازا کو اچانک کچھ یاد آیا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے عالم کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تم دین کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ اس نے اسے دیکھتے سوال کیا تھا۔ وہ اس وقت درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے برازا اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم یہ سوال اس وقت کیوں کر رہی ہو؟ کیارا حیران ہوئی تھی۔ جو پوچھ رہی ہوں پہلے اس کا جواب دو۔ برازا نے عالم کے اضطراب کو دیکھتے جلدی سے کہا تھا، میں نے کبھی خصوصی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، میری اور اس کی کبھی بھی نہیں بنی۔ کچھ نہ سمجھتے اس نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ دین وہ واحد شخص تھا جو یہ جان گیا تھا کہ میں کیارا نہیں ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ اس کا انکشاف اس کے لیے انوکھا تھا، دین اور اس سے محبت۔ برازا نے ایک بار پھر سے اسے گلے لگایا تھا، لبوں پر مسکراہٹ کے باوجود آنکھوں کی نمی نہ چھپا پائی تھی۔ کیارا کے دل کو پہلی بار کچھ ہوا تھا، وہ اسے روک لینا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پائی۔ میں شروع میں عالم کے ذریعے رابطے میں رہوں گی، یہ یاد رکھنا، چاہے کوئی بھی میرے بارے میں کچھ بھی پوچھے، تم نے لا علمی ظاہر کرنی ہے ہر حال میں۔ برازا نے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرائی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی رہائش بدلی تھی۔ انہیں دنوں ایک فلم کے آڈیشن کے لیے وہ بھی چلی گئی۔ اس نے ہیروئن کی کزن کے چھوٹے سے رول کے لیے آڈیشن دیا تھا، لیکن جب 2 دن کے بعد اسے دوبارہ بلایا گیا تو اس کا دوبارہ آڈیشن لیا گیا اور آخر میں اسے مبارکباد دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اسے ہیروئن کے رول کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ خواب اس طرح بھی پورے ہوتے ہیں۔ کتنی دیر بے یقین نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی، کتنی دیر، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ کچھ دیر لگی تھی اسے قبول کرنے میں۔ کانٹریکٹ سائن کرتے اسے اس کا پہلا چیک دے دیا گیا تھا۔ وہ اکیلی تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنے اخراجات کو ہمیشہ محدود رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس اس وقت لاکھوں کی سیونگ تھی، اور فلم کو سائن کرنے کے بعد تو اس سیونگ اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے دوسرے خواب کو شروع کر سکتی تھی۔ وہ خوش تھی اور بے حد تھی۔ اس کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ وہ ایک ایسا یتیم خانہ بنائے گی جو بچوں کے لیے گھر جیسا ہوگا، اور اس کا نام میریکل ہاؤس رکھا۔ اب تو 6 ماہ ہو چکے تھے اسے آباد ہوئے۔ فلم کی شوٹنگ کے بعد اس نے کئی چھوٹے بڑے شوٹس بھی کیے تھے اور کمرشلز وغیرہ بھی، جو فلم کی ریلیز ڈیٹ کے بعد آن ایئر ہو رہے تھے۔ اس نے کہاں اتنی کامیابی کا سوچا تھا، اسے اب خوش قسمتی سے آ ملی تھی۔ اس دوران اس کا اور کیارا کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کالز کرتی رہتی تھی، جبکہ میسیجز پر تو 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہی رہتی۔ زندگی اس کے لیے جیسے مکمل تھی۔ اس سب میں کبھی اچانک کسی نہ کسی بات پر کچھ یادوں کے سائے تھے جو بے چین کیے رکھتے۔ وہ پہلو تہی کرتی تو کسی اور پل، کسی اور لمحے خاموشی سے دبے پاؤں چلے آتے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے آ کر بھی وہیں کہیں رہ جائے گی، اور اب وہ ایک بار پھر سے وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو بند کرتے گہری سانس لی تھی۔ اسے یقین تھا جب وہ آنکھیں کھولے گی تو وہ وہاں کہیں نہیں ہوگا، لیکن جب آنکھیں دوبارہ کھولنے پر وہ موجود رہا تو دل ایک دم سے رکا تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف، تبھی الویزن نے رومال اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ جیسے منجمد سے ہو گئی، خیال حقیقت سا لگ رہا تھا۔ وہ شخص اپنی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے مقابل کھڑا تھا۔
वो बेख्तियार उठ खड़ी। तुम्हें ही कैसे लगा तुम मुझसे भाग सकती हो, छुप सकती हो? अलविज़न के लब हिल रहे थे। इसने बामुश्किल अपने समात को सुनने के काबिल किया था। इसकी मौजूदगी, वो भी इस वक्त और इस जगह। मैं क्यों आपसे भागूंगी या छुपूंगी? वो चंद कदम उठाकर रेलिंग के सहारे जा खड़ी हुई थी। अगर वो सहारा न लेती तो ख़ुद को संभाल ना पाती। क्या वाकई तुम मुझसे भागी नहीं हो? अदावी भी रेलिंग के साथ आ खड़ा हुआ, लेकिन इसका रुख इसकी सिम था। वो सच कह रहा था, वो वहाँ से भागी थी। इसे डर था कहीं वो किसी लम्हे कियारा की मोहब्बत में हार के ख़ुद को समझा ना पाई तो। वो ख़ुद को वक्त देकर मज़ीद उलझाना नहीं चाहती थी। तब अदावी को लेकर इसके दिल में इस कदर गुबार था कि वो ज़िंदगी भर इसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। तो वो क्यों इसके जज्बात का ख्याल करती? वो इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी। जो कुछ इसके साथ हुआ था बेशक यह हाशवानी का मंसूबा था, लेकिन वह अदावी को इस सबसे बरी उस ज़िम्मा नहीं कर सकती थी। इसे निकाह का दिन और अदावी के अल्फाज नहीं भूलते थे। फिर इसने अपना खुद से किया अहद भी तो निभाना था। वो इस बात पे खुश थी कि आखिर अदावी भी मजबूर हो गया था। इसे कुछ भी कहने या करने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसने अपने सारे नामों, सारे निशान मिटा दिए थे। रही इन दोनों के निकाह की बात, तो वो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। लेकिन इसे तब भी अंदाज़ा नहीं था कि वह ख़ुद भी अदावी की मोहब्बत में हार चुकी है। कब, कैसे वो इसके दिल में बसने लगा, इसे खबर ही नहीं हुई। अब तो इसे साल हो चुका था। अदावी इसके साथ ना होकर भी इसके साथ होता था, और आज इस तरह से इसका अचानक आ जाना, वो कियारा पे शक नहीं कर रही थी। फिर वो इस तक कैसे पहुंचा? आप अब यहाँ क्या करने आए हैं? इसने गहरी सांस हवा के स्पुर्द करने के बाद हमेशा वाले अंदाज में सवाल किया था। तुम नहीं जानती? बहुत कुछ था इसकी बोलती आंखों में। मैं कैसे जान सकती हूँ? इसने लापरवाही से कंधे उचकाते रेलिंग से टेक लगाई थी। कियारा की शादी है नेक्स्ट मंथ। सरसरी सा लहजा था इसका। तो वो आपसे शादी पर फाइनली राज़ी हो गई? बराजा ने लबों पर महफूज मुस्कुराहट सजाए। एक पल के लिए इसके चेहरे पर निगाह डाली थी। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। एक ही वक्त में दो बहनों को कैसे निकाह में रख सकता हूँ? इसकी संजीदगी हमेशा वाली थी। इसने कनखियों से इसके चेहरे के तासुरात देखे थे। वो ना तो चौंकी थी ना हैरान हुई थी। निकाह कौन सा? वो इसकी बात पे ज़रूर परेशान होती जो अगर हकीकत से वाकिफ़ ना होते। कियारा की शादी वाकई अगले माह थी, लेकिन दीन से। दीन ने अपनी सच्ची मोहब्बत से कियारा का दिल जीत लिया था। सब घर वाले भी इस रिश्ते पर खुश थे। तुम्हारे मुखातिब से तो नहीं लगता कि तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। बकौल आपके इसकी कोई हैसियत नहीं थी तो मैंने क्यों इसे याद रखा होता? वो भी कम नहीं थी। इसके अल्फाज फ़ौरन दोहराए थे। यहाँ क्यों आए हैं ये बताएं? तुम्हारे लिए एक और डील लेकर आया हूँ। वो इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। फिर से डील? इसने कोफ्त से कहा था, ये डील हम दोनों के लिए 1-1 सिचुएशन होगी। मुझे कोई डील नहीं करनी आपके साथ। मुझे आप पर भरोसा नहीं। इसे गुस्सा आया था। आखिर ये इंसान कब सीधी बात करना सीखेगा? पहले सुन तो लो, शायद तुम्हें पसंद आए। इसकी आंखों में शरारत थी। आखिर थोड़ा सा तंग करने का हक तो बनता था ना। बुरा सा मुँह बनाकर मुंतज़िर निगाहों से इसे देखने लगी। वो एक घुटना ज़मीन पर टिकाकर इसके सामने बैठा। फिर इसने हाथ आगे बढ़ाया था। इसने एक रिंग थामी हुई थी। बराजा, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम माजी को भुलाकर एक नई शुरुआत करें? जो कुछ भी हुआ इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सहा तो वो हम दोनों हैं। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन मसला ये है कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। अब तुमसे मोहब्बत हो गई तो छुपा नहीं सकता। तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए इस वक्त घुटने ज़मीन पर टिका कर बैठा हूँ। अब अगर तुम्हें अभी भी अपने किसी ड्रामा का सीन रिवाइंड करते हुए डायलॉग्स बोलने हैं या फिर रो रो कर ये बताना है कि मैं कितना बुरा हूँ, तो मैं सुनने के लिए राज़ी हूँ। इसका अंदाज़ हमेशा वाला था, दो टोक बिना किसी लगी लिपटी के। इतना रूखा इजहार इससे तो बेहतर था ना ही करते। हद है, 2 साल डेली सोप देखने के बावजूद आप कुछ नहीं सीख पाए। नीम व लबों से इसे हैरत से देख रही थी। चेहरे पर लाली सी खुल गई, लेकिन जब बोली तो कफन फाड़ के बोली। बाई द वे, इन 2 सालों ने तुम्हारी ज़ात पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला। अगर मैं बोरिंग हूँ, तुम भी कोई मुँह से फूल नहीं झाड़ दी। मगर मेरा मसला ये है कि मैं अदावी हरीरी तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन इस बात की खबर मुझे निकाह के बाद हुई। अगर पहले हो जाती कम से कम निकाह तो ना करता। फिर मुझे ये भी ख्याल आता है शायद तुम्हारी ड्रामों वाली बात सच ना हो और मुझे तुमसे मोहब्बत निकाह की वजह से ना हुई हो। अपने इतने रोमांटिक डायलॉग्स के हशर पर इसने भी कोई लिहाज नहीं रखा था और उठकर इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। पछता रहे हैं? बराजा ने इसकी आंखों में बराह रास्त देखते उदासी से कहा था। इसके अलावा कोई ऑप्शन है?
اس کا انداز زمائی تھا، آپ نے مجھے مجبور کیا تھا، تم نے اس بات کا پورا بدلہ لیا مجھ سے، شکوہ آیا تھا زبان پر اس کی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ تھا؟ برازا کے لہجے میں نکاح کے وقت کی بے بسی سمٹ آئی تھی۔ اب تو راستے ہیں نا، اسی کے انداز میں جواب آیا تھا۔ جواب بند کچھ دیر پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو ہر بار یہ یقین کیوں ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گی؟ منہ پھلا کر بولتی وجہ سے خود سے ناراض ہوئی تھی۔ تمہارے معاملہ میں شاید میرے دل کو الہام ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیتے اتنی دیر میں پہلی بار بھرپور مسکراہٹ سجی تھی اس کے لبوں پر۔ الہام ہو ہی گیا تو برازا نے بھی مسکراتے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس میں خود کو بری و ذمہ کر کے سارا قصور دوسروں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور جس مقصد سے گئی تھی اسے بھی حاصل کر لیا تھا۔ انگوٹھی پہناتے اور ٹھٹک کر رکا تھا۔ تم نے ابھی تک انگیجمنٹ رنگ پہنی ہوئی ہے؟ وہ حیران سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ ہمت نہیں ہوئی اسے اتارنے کی۔ سر جھکا کر کہتے وہ جیسے اپنے چہرے کے تاثرات اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ اداوی کے دل کو جیسے قرار آیا تھا، وہ اکیلا نہیں تھا اس سفر میں۔ بعض اقرار سادہ ہو کر بھی کتنے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے گرینڈ پا نے اس دن ہمارا نکاح کیوں کروایا تھا؟ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ دونوں دوبارہ سے ریلنگ کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ جب اداوی نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہا تھا، اس کے ماتھے پر شکن نے جگہ بنائی تھی۔ یہ ذکر اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ گرینڈ پا بہت اصول پسند ہے۔ وہ اپنے عہد کو نبھانے کے لیے ہر حد پار کر سکتے ہیں، لیکن اس سب سے بھی بڑا ایک سچ ہے جو وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھ لیا تھا، لیکن ان کے لیے اپنے عہد سے پیچھے ہٹنا ناممکن تھا۔ یہ نکاح انہوں نے اپنے اصولوں کے آگے حد بندی لگانے کے لیے کروایا تھا۔ اب اگر تم نے سب قبول کر ہی لیا ہے تو میرے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ فسوں ٹوٹا تھا۔ سرپرائز؟ وہ الجھی تھی۔ اداوی موجودگی سے بڑا بھی کوئی اور سرپرائز ہو سکتا تھا۔ اداوی نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا داخلی دروازے کی طرف رخ کیا تھا۔ اس کی الجھن بڑی تھی۔ اس کے رخ وہاں کرتے ہی دونوں ہاتھوں کو اس نے ہوا میں لہرایا تھا۔ اچانک گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس روشن ہوئی تھی اور ایک ایک کر کے گاڑیوں کے دروازے کھلے تھے۔ حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کھلا تھا۔ دین، گرینڈ پا، غرض کے سب اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اداوی اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتا بولا۔ یہ سب یہاں کیسے؟ تمہیں رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے کھلے منہ پر ڈالی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ تمہیں اعتراض ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ اگر اعتراض ہوتا تو وہ دو بدو بولی تھی، کہیں پھر سے اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ کیارا کو تم سے ملوانے کے لیے آئے ہوتے۔ وہ سر کھجاتا ہوا ہنسا تھا۔ وہ بھی ہنس دی تھی۔ اندر سے جیسے ساری کثافت دھل سی گئی تھی۔ نیچے جانے کے لیے قدم بڑھاتے اس نے ایک ہاتھ برازا کی طرف بڑھایا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ تھمی تھی۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے اداوی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کا ہاتھ نم تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی کنفیوز ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اب کیف اور راہی نے پکار رہے تھے۔ اداوی نے اسے آنکھوں سے تسلی دی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے۔ اداوی، تم نے تو ہمیں انتظار میں سکھا دیا۔ اگر اب بھی میں ہارن نہ بجاتا، تم نے تو ہمیں 2 دن سے پہلے اندر نہیں بلانا تھا، کیف نے اس کے نیچے آتے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ جواباً اس نے مسکراتے سر جھکا دیا۔ اسے واقعی ان کا خیال نہیں رہا تھا تو تم نے سب کو بتایا ہے؟ کیارا سیڑھیوں کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس سے ملتے ہی برازا نے دبی دبی آواز میں گلہ کیا تھا۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس سب کا پورا کریڈٹ اداوی کو جاتا ہے۔ ان میڈم کو تو ہم نے رنگے ہاتھوں ایئرپورٹ پہ پکڑا ہے، فرینڈز کے ساتھ ٹرپ کا بہانہ بنا کر۔ آپ کی فلم کے پریمیئر پر پہنچنے کا پلان تھا ان کا۔ گرینڈ پا نے سزا کے طور پر انہیں وہاں نہیں پہنچنے دیا۔ ساحل جو ساتھ ہی ٹھہرا تھا، برازا کی سماعت تک اس کی آواز پہنچی تو وہ فوراً تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا نے بھی حد ہی کر دی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود اقرار جرم نہیں کیا۔ کتنی خواری ہوئی ہمیں یہاں برازا کا پیچھا کر کے پہنچنے میں۔ راہی نے غصہ سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً برازا نے اداوی کو دیکھا تھا جو مسکراتے ان سب کی نوک جھونک سن رہا تھا۔ تو وہ جس بات کو کچھ دیر پہلے مذاق سمجھی تھی وہ سچ تھا۔ غم یہ نہیں ہے اس نے تم سب سے جھوٹ بولا، غم یہ ہے کہ اس نے مجھے بھی سچ نہیں بتایا۔ دین آنکھوں پر ہاتھ رکھے نیم دراز صوفہ پر بیٹھا تھا۔ اس نے بولتے لہجے میں بھرپور دکھ سمویا تھا۔ مجھے برازا نے منع کیا تھا۔ کیارا بری پھنسی تھی، ایک ایک کو وضاحت کرتی پھر رہی تھی، لیکن اس وقت سبھی اس سے ناراض تھے۔ جو ہوا جیسے ہوا وہ ماضی ہے۔ آج سے تم ہمارے لیے بالکل کیارا کی طرح ہو۔
या हाशवानी ने बराजा के करीब आकर इसके सर पर हाथ रखकर शफकत से कहा था। इसकी आंखें नम हुई थी। हमें तो ये वैसे भी अदावी के हवाले से बहुत अजीज़ हो गई। या दीन हरीरी ने आगे बढ़कर इसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया। जब्त का बंद तोड़कर 2 आंसू ढलक गए थे। ग्रैंडपा, मैंने सॉरी कह तो दिया, लेकिन ये सब फिर भी। कियारा ने जो दीन को बैठी कब से मना रही थी रूहानसी होकर, या हाशवानी से शिकायत की थी। ग्रैंडपा, कोई भी इसकी तरफदारी ना करे। मैं इस वक्त किसी की बात नहीं सुनूंगा। दीन ने मुंह फुलाई फुलाई कहा था। मिट्टी डालें इस पर, कोई छोटी मोटी सी सज़ा देकर। राही को अपने हिसाब याद आ गए थे। कियारा ने जवाबन घूर कर इसे देखा था। आप सुबह इसे ईदी मत दीजिएगा। अरीश, जो कब से खामोश बैठा था, बोला। तुम लोग ईदी की बात कर रहे हो, मैंने मुंह दिखाई भी नहीं देनी। दीन जल कर बोला था। सब इसके बेसाख्ता अंदाज पर हंस दिए थे। कियारा का ज़ब्त अब आखिरी हदों पे था। बहुत हो गया, हम हंसी मजाक, उठो, बहुत देर हो रही है, होटल भी जाना है, सुबह नमाज के लिए फिर तुम लोगों ने उठ के नहीं देना। ताई माँ से कियारा का लटका मुँह मजीद नहीं देखा गया तो इनके आगे बंद बांधा। होटल क्यों, आप सब यहाँ रुके मेरे घर पर, बराजा ने बेसाख्ता बोली थी। नहीं बेटा, इट्स ओके, हम बुकिंग करा चुके हैं। हरीरी ने बहुत नरमी से कहा था। आई नो, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अगर सब यहाँ रुकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बराजा ने पूरे खलूस से कहा था। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। या दीन हरीरी ने सबके चेहरे देखे। वो सब भी वहाँ रुकना चाहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हामी भर ली। बड़े सब इनके एक्साइटमेंट पर हंस दिए थे। अब अगर सब कुछ ठीक हो ही गया तो एक पिक हो जाए। कियारा माहौल साजगार होते देखकर फ़ौरन बोली थी। मैं पूरे 1 माह तक तुम्हारी किसी पिक का हिस्सा नहीं था। सब कैमरे के फ्रेम में आए थे जब दीन ने वहीं सोफे पर लेटे लेटे मुंह पर कुशन रख दिया था। बराजा ने अदावी को आंखों से दीन की तरफ देखते रिक्वेस्ट की थी। इतनी मुश्किल से सब ठीक हुआ। मैं अब अपनी शादी की मेमोरीज में तुम्हें नकाबपोश हालत में नहीं देख सकता। अदावी ने दीन के चेहरे से कुशन हटाया था। हमला गैर मुतवक्के होने की वजह से दीन तेवरी चढ़ाए उठा था। इसी पल कियारा ने मंजर को कैमरे की आंख में कैद किया था। सब बेख्तियार हंस दिए थे। तो आपने पार्टी बदल ली, दीन ने अदावी पर तंज किया था। बड़ी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारी शादी अगले माह है, मेरी नहीं। अदावी ने जवाबन इसे देखकर कहा था। इसकी बात पर सबका बेसाख्ता था। बराजा का चेहरा सुर्ख हुआ। मैं रूम सेट कराती हूँ। शर्म आ रही थी, फ़ौरन वहाँ से जाने का बहाना ढूंढने लगी। इसको अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी थी। मुस्कुराई। यकीन था कि वह अदावी है। तुमने ये तो बताया नहीं, तुमने निकाह क्यों किया था? अदावी के कदमों की आवाज़ अब बहुत नज़दीक से आ रही थी। फिर वो इसके साथ साथ चलने लगा। जब अचानक इसे ख्याल आया, इसने फ़ौरन पूछ डाला था। जब बताने आई थी तो सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। अब सारी ज़िंदगी भी पूछते रहेंगे तो जवाब नहीं दूंगी। जवाबन इसने रुक कर उसे देखा था, फिर बालों को ख़ास अंदाज में पीछे की तरफ झटक कर डालते नफ़रत से बोली थी। दैट्स नॉट फेयर। वो जो तजस्सुस से इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, बदमज़ा हुआ। ये तो शुरुआत है अदावी हरीरी, हिसाब बाकी हैं अभी तो। वो मुस्कुराई थी। हिसाब तो मेरी तरफ भी तुम्हारे हैं। इसके सिर्फ लब ही नहीं, आंखें भी मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई थी। इसकी ज़िंदगी की सारी खलिश मिट सी गई थी। इसका मेरिकल हाउस हकीकतन मौजज़ों का नगर था। इस मुकम्मल नावल का इख्तिताम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।